بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آج چونکہ جب سے ربیع الاول کا آغاز ہوا ہے، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت حیات طیبہ کے حوالے سے لیکچرز کا اہتمام کیا ہے، اور سیرت کے حوالے سے آج یہ چوتھا لیکچر ہے جس کا عنوان ہے سیرہ اینڈ دا مسلمز ان دا ویسٹ. سیرت اور وہ مسلمان جو مغرب میں مقیم ہیں، سیرت کی روشنی میں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. آج کا جو بیان ہے یہ در حقیقت 2 ہفتہ پہلے جو لیکچر ہوا تھا بلیسفمی لا پر، آپ کو یاد ہوگا، بڑا مفصل. آج کے اس لیکچر کو اس کی دوسری قسط سمجھ لیجئے گا کہ جس کے اندر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اور جو چیلنجز ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوگی. سب سے پہلے جو سیرت کی روشنی میں اور خصوصاً قرآن کی روشنی میں جس نقطہ کی وضاحت اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور یہ نقطہ انتہائی اہم ہے تمام امت مسلمہ کے لیے، تھوڑا سا آگے چل کر میں بتانے والا ہوں کہ اس کو کس طرح نظر انداز کر دیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ دین کا قرآنی تصور، قرآن کا تصور دین یہ کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے متعدد آیتیں ہیں قرآن حکیم میں. یہاں جس آیت کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، 19، بہت اہم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اپنے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، وہ اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا، اس دین کو نہیں مانا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا دیا، ایمان نہیں لائے، حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں پہنچ چکی تھیں، ان کی کتابوں کے اندر بھی تھا، اور وہ جان چکے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہوئے. اور ظاہر ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ اس بنیاد پر کہ وہ جان چکے تھے. اکثریت نے نہیں. کیوں؟ نشانیاں پہنچ جانے کے باوجود بغیم بینہم، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ ہٹ درمی جو مفادات پر مبنی، ہم اپنا مفاد نہیں چھوڑ سکتے. گروہی عصبیت، اپنے وہ پرانے آباء و اجداد کی اور اس دین کی جو عصبیت ہے. خیر، یہاں پر اہل کتاب کا معاملہ تو اس آیت کے اندر آ چکا ہے، اس کی مختصر تشریح کرنا پڑی. اصل نقطہ کیا ہے؟ اصل نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے جس دین کو منتخب کر لیا ہے وہ اسلام ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ اسلام نہیں ہے کہ جس کو آج ہم اٹھائے ہوئے ہیں. سنیوں والا اسلام، شیعوں والا اسلام، دیوبندی ہو گئے، بریلوی، اور اس قسم کے جو نام ہیں، ظاہر ہے کہ یہ فرقے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ یہ فرقے بھی بت بن چکے ہیں ہمارے لیے. یہاں اسلام سے مراد وہ اسلام ہے جو اصل دین ہے جسے انبیاء نے پیش کیا، اور جسے خصوصاً خاتم الانبیاء نے اللہ تعالیٰ کے بیہاف پر آخری دین کی حیثیت سے جس کو پیش کیا، اس سے صحیح معنوں میں اصل شکل کے اندر یہاں وہ اسلام ہو رہا ہے. یہاں پر اس دین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مکمل نظام ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، مگر خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر چکے ہیں، مثلا مسلمان اہل ایمان. یہ نظام ہدایت ہے ان کی انفرادی زندگی کے لیے بھی، انڈیویجولز افیئر، انڈیویجول لائف، اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی کولیکٹیو لائف. یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہے،
انفرادی طور پر بھی ان ضابطوں کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر بھی۔ اجتماع کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ اجتماع کی پہلی شکل یہ ہے کہ ہم اپنے پرائیویٹ طور پر ایک بہتر کمیونٹی، ایک ایگزامپلری کمیونٹی کی حیثیت سے زندگی گزاریں، اور اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم اسلام کے جو آئیڈیل اصول ہیں ان پر عمل کریں۔ اور اجتماعی شکل کی دوسری یہ ہے کہ اسٹیٹ کی شکل میں، جہاں ہماری اکثریت ہے، مسلم ملک ہے، مسلم اسٹیٹ ہے، وہاں پر یہ جو نظام ہدایت ہے اسے اپنائیں۔ اس کے نتیجے میں عظمت ہوگی، ترقی ہوگی، مالی ترقی ہوگی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ہماری ترقی ہوگی، اور پھر دنیا کی پوری دنیا اس سے استفادہ کرے گی، جیسے ماضی میں ہوتا رہا۔ یہ ہے اصل میں وہ، یہاں پر دین کا جو تقابل ہے وہ مذہب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مغرب کے اندر اردو کا جو لفظ مذہب ہے، انگلش کے اندر اس کا ترجمہ ریلیجن ہے۔ دین کا جو ترجمہ ہے جامع، وہ مذہب اس کو پورا نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام بھی ایک مذہب ہے، تو مغرب کے اندر اس کا جو کنوٹیشن ہے، اس کا جو اسٹیبلش تصور ہے، وہ وہی چلا جاتا ہے کہ جو دوسرے مذاہب کا ہے، جبکہ حقیقت حال ایسے نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام مکمل دین ہے، تو اس کے اندر ہر معاملے کے اندر، وہ معاشیات کے اندر بھی ہے، اخلاق کے اندر بھی ہے، عبادات کے اندر بھی ہے، عقائد کے اندر تو آئیڈیل ہے ہی، وہ سیاست کے اندر بھی ہے، نظام حکمرانی کے اندر بھی ہے، نظام ریسرچ کے اندر بھی ہے۔ یہ دین ہے۔ دین ایک مکمل نظام ہدایت کو کہتے ہیں۔ ریلیجن کا تصور محدود ہے دین کے مقابلے میں۔ ریلیجن جسٹ جو نا ریچولز ہیں، اس کے اندر عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، اور ریلیجن کا جو تصور ہے مغرب کے اندر سیکولر انداز میں، وہ یہ ہے کہ یہ ایک آپشنل مسئلہ، آپ کا انفرادی مسئلہ ہے، اس کا اسٹیٹ کے ساتھ، اجتماعی معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے مذہب کا، ریلیجن کا تصور، جبکہ قرآن نے دین کا تصور پیش کیا ہے اسلام کے حوالے سے۔ ایک تو یہ فرق جو ہے نا وہ سامنے رکھنا ہوگا، اس کو آگے میں اپلائی کرنے والا ہوں۔ پھر یہ جو دین ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ یہ دوسرا اہم نقطہ ہے۔ پہلے دین کی تعریف سمجھ جانے کے بعد دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ دین، یعنی قرآن کریم کے اندر سورہ البقرہ کے اندر ہے ہدی للناس، یہ قرآن پورے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ پھر سورہ البقرہ کے اندر آیا کہ شہداء علی الناس، یہ امت کے لیے ہے جس نے قرآن کو قبول کر لیا ہے، محمد علیہ السلام کو مان لیا ہے، اس کی حیثیت یہ ہے کہ شہداء علی الناس، یہ انسانیت کے تمام انسانوں کے حوالے سے ایک گواہ ہے۔ یہ امت کی حیثیت آ گئی۔ اخرجت للناس، کہ اس امت کو انسانیت کی فلاح، ویلفیئر، ویل بینگ کے لیے اٹھایا گیا ہے، پیدا کیا گیا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ دین جامع نظام ہدایت ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اور یہی اس کا آفاقی، روحانی اور جامع تصور ہے دین کا، کمپریہنسو۔ اب ایک المیہ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جو آج ہمارا اصل موضوع ہے، فوکل پوائنٹ۔ وہ یہ ہے کہ اس تصور کے اندر امت مسلمہ نے تبدیلی کر لی ہے۔ یہ جو آفاقی تصور ہے دین کا تمام انسانیت کے لیے اور ایک پورا نظام ہدایت ہے، اب یہ اس شکل میں ہمارے اندر عملاً موجود نہیں ہے۔ وہ قرآن کی شکل کے اندر ہے، حضور کی سیرت کی شکل کے اندر ہے، احادیث کی کتب کی شکل کے اندر اس کی تفصیلات پائی جاتی ہیں، لیکن عملی نظام کے اندر یہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے دین کا جو تصور قرآن نے پیش کیا پوری انسانیت کے لیے، اسے محدود کر کے صرف مسلمانوں کے لیے خاص کر لیا ہے۔ یہ ایک قومی مذہب بن چکا ہے کہ جس طرح آپ تصور لے لیں یہودیت کا کہ صرف یہودیوں کے لیے ہے، اسی طرح اگر آپ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں
تو ان کا واضح تصور یہ ہے کہ وہ خاص اسی کلٹ کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس کو مان چکے ہیں، دوسرے اس سے خارج ہیں۔ ہم نے اس دین کے تصور کو مذہب کا رنگ دیتے ہوئے مسلمانوں کے لیے خاص کر لیا ہے، اور اس میں غیر مسلموں کے لیے جو ہمارا تصور ہے وہ ایک ثانوی قسم کا ہے، اس کے اندر کسی حد تک حقارت پائی جاتی ہے۔ ہمارے علماء دین جس وقت غیر مسلموں کے لیے گفتگو کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈیگریڈیشن کا پہلو پایا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو یاد ہو، ہمارے بہت سے بزرگ تو بالکل تازہ تازہ ہمارے سرکل میں شامل ہوئے ہیں، لیکن ہمارے وہ بھائی اور بزرگ جو بہت پہلے سے ہیں، پچھلے 2-2.5 سال سے ہیں یا 1 سال سے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ کورونا کے آغاز میں، اسی سال کے آغاز کے اندر ہمارے کچھ علماء نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کورونا کو کفار کی طرف بھیج دے، مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اب ان کو یہ علم ہی نہیں ہے سرے سے کہ آج گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، آج مسلمانوں کی جتنی تعداد مسلم ممالک کے اندر ہے تقریباً اس کے برابر تو نہیں صحیح، لیکن ایک بہت بڑی تعداد تمام غیر مسلم ممالک کے اندر بھی ہے جنہیں وہ کفار کہتے ہیں، ان کے اندر ہم لوگ رہتے، ہم تو ان کے اندر رہتے ہیں۔ تو یعنی اس قسم کی جو گفتگو ہوتی ہے اس سے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سامنے آتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ مثلا ایک بہت بڑے مذہبی رہنما ہیں اور ان کی ہزاروں کی تعداد بھی نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں فالوئنگ ہے، وہ سیاست کے اندر بھی ہے، تازہ تازہ ہے سیاست میں، بڑے جذباتیت انہوں نے پیدا کی ہے، کریٹ کی ہے ویری ریسنٹلی، 1-2 سال کے اندر اندر۔ اور اپنی ایک تقریر میں وہ فرما رہے جی کہ غیر مسلم تو خیر وہ کہتے ہی نہیں، ہمارے ہاں جو لفظ ہے وہ کفار کا ہے۔ تو کفار کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ٹائلٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ وہ اپنے مریدین سے کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے سامنے تھے، وہ جلسہ سے خطاب فرما رہے تھے۔ اب دیکھیے کہ اس کے اندر جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات کہ ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایسا ہے جیسے ٹائلٹ کی حد تک ہوتا ہے، یہ انتہائی حقارت ہے، اسلامکلی یہ غلط ہے۔ آگے میں جا رہا ہوں کہ اسلامی تصور کیا ہے، اس کی طرف جانے سے پہلے کچھ تجزیہ کر دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خطاب کے اندر ٹائلٹ کا لفظ استعمال کیا، ان مذہبی رہنما صاحب نے، اور انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ٹوائلٹ کا لفظ انگلش کا ہے، انہوں نے بیت الخلاء نہیں کہا۔ وہاں پر جن کفار کو وہ گالی دے رہے تھے انہی کے لفظ کو استعمال کرنے پر وہ مجبور ہوئے اپنا جملہ مکمل کرنے کے لیے، ان کے پاس اپنی زبان کا کوئی لفظ نہیں تھا۔ یہ بہت بڑا خلا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اہل علم تاڑ لیتے ہیں اس کو۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت وہ جو کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں، جن کاروں پر وہ پھر رہے ہیں، جن ہوائی جہازوں پر وہ سفر کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے اندر جتنی بھی وہ ٹیکنالوجی سے ان کے پاس ماشاءاللہ اچھا خاصا موبائل بھی ہے، یہ سارے تو کفار کے ایجاد کرتا ہے، ہاں جی، کہ جن کے لیے وہ حقارت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہی ہے۔ یہ جتنا بھی نظام ہے یہ کفار کا، ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے اس کے اندر؟ ہاں جی، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہمارے علماء کو جدید دنیا سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ جو اپنے بسم اللہ کے گنبد کے اندر بند ہیں اور وہ گیٹو مینٹالٹی کے اندر مبتلا ہیں، اس سے باہر نکلنا ہوگا، ورنہ اللہ کی مدد نہیں۔ اللہ کی مدد کے پیمانے اس پر ہم بارہا گفتگو کر چکے ہیں، اعادہ کی ضرورت نہیں، اس کے خاص اصول ہے اور یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ یہ میں ایک آدمی کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کو ہزاروں پر آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو ہمارے ایسے ہیں ان کے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ، علماء جنہوں نے تردید کی ہے، علماء دین ہیں، ان کے پاس اچھا نالج ہے، اچھا مطالعہ ہے اور وہ ریسرچ کی فیلڈ کے اندر ہے، اچھے لوگ ہیں، مگر اچھے لوگ کم ہوا کرتے ہیں، ان کی تعداد کم ہے۔ اب یہ اس تعداد کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی نہ کوئی تبدیلی آئے۔
اب میں آپ کے سامنے آتا ہوں اسی پر کہ روح قرآن اور روح سیرت کیا ہے دین کے حوالے سے، اور خصوصاً انسانیت کے حوالے سے. جس امت کو انسانیت کی فلاح کے لیے اٹھایا گیا، اس امت کے علماء کا نظریہ کیا ہے کہ انہوں نے اسلام کو قومی مذہب، نیشنل ریلیجن بنا لیا ہے، دوسروں کے لیے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پر مجھے ملائیشیا کے بہت بڑے رہنما تنکو عبد الرحمن، یہ اچھے رہنماؤں میں سے تھے اور ان کا اچھا مطالعہ تھا اسلام کا. ان کا پرانا بیان ہے، یعنی 1974 1974 کے زمانے میں، کیونکہ ان کا زمانہ بہت پہلے کا ہے. تو انہوں نے اس زمانے کے اندر کہا تھا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس انداز میں زندگی بسر کر رہی ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہا، جبکہ قرآن سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ قرآن انسانیت کے لیے ہے اور انسانیت کا تصور مسلمانوں کی زندگی سے خارج ہو چکا ہے، جو انہوں نے اس وقت کہا تھا. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی کہی تھی، مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ غیر مسلم، یہ ملائیشیا کی بات، غیر مسلم اسلام کو سمجھنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے لوگ دھتکار دیتے ہیں، کوئی توجہ نہیں دیتے، اور الیکشن کے موقع پر ان کے پاس جاتے ہیں غیر مسلموں کے پاس، اور ایسی حرکات سرزد ہوتی ہیں کہ وہ غیر مسلم متنفر ہو جاتے ہیں. کچھ انہوں نے مثالیں بھی پیش کی تھیں اپنے اس دور میں. لیکن تنکو عبد الرحمن کا یہ جو بیان ہے، یہ ایک باقاعدہ سٹیٹمنٹ کے طور پر اسے سمجھنا چاہیے، آفیشل سٹیٹمنٹ، کہ پوری امت کا آج رویہ یہ بن چکا ہے. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا یعنی اس جانب کے قرآن کریم نے اس حوالے سے جو تصور دیا، ہم کتنے ہٹے ہوئے ہیں. اور یہاں پر اس کے بعد ارتکاز یہ ہوگا، فوکس یہ ہوگا کہ ہم لوگ جو مغرب کے اندر ہے، ہماری خاص ذمہ داریاں ہیں اور ہمیں انہیں پورا کرنا ہوگا. جو لوگ اس وقت ہمارے، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اس سرکل کے اندر امریکہ اور کینیڈا سے بھی لوگ شامل ہیں، پاکستان سے بھی الحمدللہ بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں. جو پاکستان سے شامل ہیں تو وہ بھی سمجھ لیں، اگرچہ ہم نے اس کو فوکس کیا ہوا ہے ویسٹ کے مسلمانوں پر، لیکن اسی کے اندر جو گائیڈنس ہے وہ مسلم ممالک کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، جو ہم جتنی بیان، اور اس لیے میں نے ایک دو مثالیں تو پاکستان سے بھی پیش کی ہیں. سورہ الحجرات آیت نمبر 13 بہت اہم ہے. اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں، لیکن وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں فرمایا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، تمام انسانوں سے خطاب ہے، مسلمانوں سے نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا الناس، اے انسانیت، گروہ انسانیت، ہم نے تم کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے. بڑی اہم بات ہے، یعنی تمہارا اوریجن نسلی لحاظ سے تم ایک ہو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور پھر ہم نے بنا دیے ہیں تمہارے اندر، یا تم کو پیدا کیا ہے مختلف قوموں اور قبیلوں کی شکل کے اندر. یہ فطرت کا تقاضا تھا، انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا گیا اس فطرت کا ایک تقاضا تھا کہ اس طرح کے قبیلے اور برادریاں ہوں، مگر یہ تعارف کے لیے ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے ہے، فخر کرنے کے لیے نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر بہترین انسان اللہ کی نگاہ میں وہی ہے کہ جس کے اندر تقوی ہے. اور تقوی کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق اور کردار میں بہتر ہے. یہ سمپل بات ہے، وہی اللہ کے ہاں بہتر ہے. وہ کوئی بھی رنگ رکھتا ہو، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو اور کسی حیثیت سے بھی وہ ہو، لیکن اخلاق اور کردار کے لحاظ سے اولیت دی جائے. یہاں پر بہت بڑا نقطہ ہے کہ ہم بھی اپنے اجتماعی معاملات میں، اس پر تو احادیث بھی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر سورہ النساء کے اندر ایک آیت کے اندر بھی ہے کہ امانت کو ان کے جو صحیح لوگ اہل ہے ان کے سپرد کرو امانات کو، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. لیکن یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ اپنے اجتماعی معاملات کے اندر جن لوگوں کو تم آگے کرتے ہو وہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے معیار پر پورے اترے، اخلاق اور کردار میں بہتر ہو. اس سے نظام بہتر ہوگا. تمہارا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اگر اخلاق اور کردار میں بہتر ہے
تو اس کا نظام زیادہ بہتر ہوگا. ہمارے یہاں آج تو برادریوں کی بنیاد پر ہیں، بادشاہتوں کی بنیاد پر ہیں، یہاں پر دوسرے عوامل کی بنیاد پر ہیں. اس لیے تو ہم مار کھا رہے ہیں اور بہت پیچھے ہیں. یہ ہے قرآن کا تصور انسانیت. یعنی اس کے اندر کیا ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ ان کو جڑنا ہوگا. آگے دعوت پر کچھ لیکچر آئیں گے، اس پر مزید گفتگو ہوگی. اب تھوڑا سا میں آگے بڑھتا ہوں قرآن کی اس آیت کو پیش کرنے کے بعد، چونکہ سیرت سے بھی ایگزامپل ہم کو لینا ہے. سیرت کی بہترین ایگزامپل جس کو بہت کم کوٹ کیا جاتا ہے، اور میرے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ ہماری سیرت کی کتابوں میں بھی، ہمارے خطبوں میں بھی اس بات پر ارتکاز نہیں، فوکس نہیں کیا جاتا جس کو میں بھی بیان کرنے والا ہوں. اور یہی پوری سیرت کے اندر یہ فوکل پوائنٹ، یہ مرکزی نقطہ ہے، نقطہ ماسکہ ہے یہ. اور وہ میثاق مدینہ، دی ایگریمنٹ آف مدینہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا. تھوڑے عرصے کے بعد اس میں مشرک قبائل اور ان کے سرداروں کو بھی اس کے اندر شامل کیا. یہ انسانی تاریخ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا ملٹی کلچر اور ملٹی ریلیجس معاشرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا. اور اس کی پہلی شق یہ تھی کہ ہم اور یہودی ایک ہی ملت ہیں، اخوت ہے ہمارے درمیان. یہ میثاق مدینہ کی روح ہے. اور یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے. لیکن جب ہم نے مذہب کو مسلمانوں کے لیے اسلام کو خاص کر لیا، نیشنل مذہب بنا دیا، وہ روحانی آفاقی جب نہ رہا، تو پھر اس کا تعلق وہی ہوا کہ جس کی مثالیں تھوڑی دیر پہلے میں پیش کر چکا. افسوس ہے. اور یہ میثاق مدینہ، اس کو کم کوٹ کیا جاتا ہے. اس کی بہت بڑی شقیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں محمد علیہ السلام اور اسلام کے تعارف کے لیے میثاق مدینہ سے بہتر کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے. اور اس پر انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں. تھوڑی دیر آگے چل کر شاید میں اس پر گفتگو کروں. پھر ہمارے ہاں دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے لیے جو تصور قائم ہوا، آج کل ذمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جب ہمارے علماء ذمی کا لفظ اور اس کی تشریح کرتے ہیں تو اس سے جو بو آتی ہے، آدمی محسوس کر لیتا ہے وہ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن یا تھرڈ کلاس سٹیزن کی. اور اسی پر غیر مسلموں کا اعتراض بھی ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام کے خلاف مستشرقین نے اور غیر مسلموں نے جو بہت سے اعتراضات کیے ہیں، اور ان کی اکثریت بیس لیس ہے. لیکن بہرحال میں لسٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس لسٹ کے اندر یہ ذمی کا لفظ بھی ہے کہ اسلام جب ذمی کا نام لیتا ہے تو اس سے مراد یعنی غیر مسلموں کو حقیر بنایا جاتا ہے اور ان سے جزیہ لیا جاتا ہے. یہ اصل اصطلاح کے خلاف ہے. اصل اصطلاح کیا ہے؟ ذمی، یہ ذمہ سے ہے، عربی زبان کا لفظ ہے. اس سے مراد، یہ بڑا مقدس لفظ ہے، اس کے اندر بڑی عزت ہے، مگر اس کو کیسے بدنام کیا گیا یہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد سنے گا. اس کا اصل تصور ذمہ ہے، یعنی وہ مخلوق، وہ لوگ جو حفاظت میں آ چکے ہیں، یا ایک مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرے، ان کی جان کی، ان کی مال کی، ان کی آبرو کی، ان کی پراپرٹی کی. پھر ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے، مسلمانوں سے زکوٰۃ اور ان سے ٹیکس. وہ دوسرے درجے کے شہری کا کوئی تصور نہیں ہے. پچھلے لیکچر کے اندر آپ نے سن لیا تھا، اور میں نے میدان یرموک کے حوالے سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی وہ مثال پیش کی تھی کہ جب انہوں نے اس ٹیکس، جزیہ ٹیکس کی رقم ان کو واپس کر دی تو وہ بڑے متاثر ہوئے. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. کیوں اسلام قبول کیا، کیوں متاثر ہوئے؟ اس لیے کہ ذمی کی حیثیت سے انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ان کو بہت بڑی عزت مل گئی تھی، ان کو بہت بڑا انصاف ملا تھا، اور ان کو مساوات دی گئی تھی. یہ بات یہ اس کے اندر انشور کرنے والی بات ہے. وہ دوسرے درجے کے شہری نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے جنہیں خلیفہ راشد تسلیم کیا گیا ہے، عمر بن عبدالعزیز،
اور ان کی مثال بھی میں نے آپ کے سامنے بارہا پیش کر چکا ہوں کہ ان کے دور میں کہ جب انہوں نے صحیح معنوں میں اسلامی انصاف قائم کیا تو لوگوں نے بڑی تعداد میں، وہ جو ذمی تھے، میں یہاں پر ذمی کے لفظ استعمال کروں گا سمجھانے کے لیے، ان تمام ذمیوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا کثرت کے ساتھ، اس انصاف کو دیکھتے ہوئے، کردار کو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں مصر کے گورنر نے، کچھ دوسرے لوگوں نے خلیفہ کو لکھا تھا کہ لوگوں پر پابندی لگائی جائے، غیر مسلموں پر، ذمیوں پر، کہ وہ اسلام قبول نہ کریں، پابندی لگائی جائے، کیونکہ خزانے کی جو انکم تھی، آمدنی، اس میں بہت زیادہ خسارہ آ چکا تھا، لوگ بہت زیادہ اسلام قبول کر رہے تھے، ٹیکس نہیں جا رہا۔ تو اس کے بعد خلیفہ نے یہ لکھا تھا، وہ آپ کو یہ تاریخی جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ٹیکس کلیکٹر بنا کر نہیں بھیجا۔ یہاں پر نقطہ کیا ہے دیکھیے نا، اصل میں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ ذمی تھے، لیکن جب ان کے ساتھ انصاف کیا گیا صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق، تو انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ انہیں ایک تو اسلام کے اندر برکت نظر آئی، اور دوسرا جو اسلام کا اصول انصاف تھا ان کے ساتھ، مساوات اور عزت تھی، اس نے ان کو زیادہ متاثر کیا۔ تو یہ وہ اہم مثالیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہاں پر بہت عرصہ پہلے سپاک بورک اسلامک سینٹر برمنگم میں ایک وفد آیا تھا، جہاں اس زمانے کے اندر وقتاً فوقتاً وفود نان مسلمز کے یہاں پر آیا کرتے تھے، اور ہماری طرف سے کچھ مختلف سکالرز انہیں اٹینڈ کرتے تھے، ان کے سوالات ہوتے تھے اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں، ایک گروپ تھا وہ یہاں پر یورپ کے مختلف ممالک سے تھا، اب وہاں پر ان میں ایک پادری تھا جس نے اس انداز میں سوال کیا تھا مجھ پر کہ اسلام نے جو ہے نا غیر مسلموں کو ذمی قرار دیا اور ان پر حقارت کے لیے، ڈیگریڈیشن کے لیے جزیہ لگا دیا ہے، تو آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور خدا کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تو میں نے پھر اس کو یہ مثالیں دی، لیکن اس میں یہ شکایت بیجان نہیں ہے، دھواں وہیں سے اٹھتا ہے یہاں چنگاری ہو آگ کی، بالکل 100% بیجان نہیں ہے۔ ویسے تو یہ سارے الزامات جو اکثر ہیں وہ تعصب پر ہی ہوتے ہیں کہ وہ، لیکن اس کے اندر ہوا کیا کہ جو اصطلاح اسلام نے ایجاد کی، اسلام نے پیش کی، اور اس کے بعد جو اصول اور معیار قائم کیا، وہ آئندہ چل کر، آگے چل کر دور بادشاہت کے اندر وہ قائم نہ رہ سکا۔ بادشاہ تھے، وہ اپنوں پر بھی زیادتی کرتے تھے، غیر مسلموں پر بھی زیادتی کرتے تھے۔ بادشاہت کا خاص نظام ہوتا ہے، ایک سائق ہوتی ہے، بالکل۔ چونکہ ہمارا نظام بھی چونکہ بادشاہت کے ساتھ جب تبدیل ہو گیا، تو اس کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہونے لگی جہاں مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ تو یہ میں نے اس کے سامنے پہلے تو ایکسپلین کیا کہ ذمی کا اصل تصور کیا ہے، اسلامی کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ آئندہ چل کر جب اس معیار کے اندر تبدیلی آئی، آپ اس کی بات کر رہی ہے، لیکن وہاں پر بھی ون سائیڈڈ ہے، وہ جہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، اسی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ خود ہمارے اپنے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتی تھی۔ تو اس میں ادھر کوئی ڈسکریمنیشن کی بات نہیں ہے، انجسٹس تھا۔ اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ مسلمانوں کے کردار کو قرآن پر پرکھا جائے گا، قرآن کو مسلمانوں کے کردار سے موازنہ اس کا نہیں کیا جا سکتا، that's the principle۔ اور اس نے اس بات کو تسلیم کیا، اور میں نے الحمدللہ۔ لیکن آج جس انداز میں مسلمان ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، خصوصاً ہم یہاں پر ملٹی کلچر سوسائٹی، ملٹی ریلیجس سوسائٹی کے اندر رہ رہی ہیں، ہمیں دین کا جو اصل تصور ہے، آفاقی ہے، اس کو پیش کرنا ہوگا، اس کو اپنانا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو یہ تو پہلی ذمہ داری تھی کہ دین کا جو اصل تصور ہے، جامع، روحانی، آفاقی، اس پر عمل کرنا، اس کو پیش کرنا، اور اس کے اندر غیر مسلموں کا جو معاملہ ہے۔ یہاں پر مجھے بات یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر تشریف فرما تھے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی ایسا راستہ تھا جو میجر روڈ ہو سکتا تھا۔ وہاں سے
یہودی کا جنازہ گزرنے لگا. جب وہ جنازہ قریب آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے احترام. جب جنازہ گزر چکا تو اس کے بعد بیٹھ گئے, تشریف فرما ہو گئے. تو کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا, یعنی آپ نے احترام کیا. تو آپ نے کہا کیا وہ انسان نہیں تھا؟ وہ انسانیت کے حوالے سے مذہب بات کرتا ہے. وہ جو انسانیت ہے, اور آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ جو روایت ہے یہ ہماری احادیث کی کتابوں کے اندر ہے, اہم کتابوں میں. ہمارے علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ بات منسوخ ہو چکی ہے, یہ بات جو ابھی جو یہودی کے جنازہ کے احترام کی, یعنی یہ حقیقت اس زمانے کے اندر موجود تھی اور آج کے علماء نے اس کو منسوخ کر لیا. یہ تو عجیب و غریب بات ہے, ناقابل فہم ہے. دوسری ذمہ داری اس کے بعد ہم مسلمانوں کی جو یہاں پر ہیں, لیکن اس کی یہ نہیں کہ ہم جو مغرب کے اندر ہیں, جو اس وقت پاکستان میں ہمارے بھائی اور بہنیں سن رہی ہیں, ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ان کو ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی سمجھیں. یہ آفاقی ہے سب کے لیے, لیکن میں فوکس جو ہے نا جو یہاں پر ہم کچھ غلطیاں کر رہے ہیں یہاں اس خاص فضا کے اندر, تو اس کے متعلق یہ ہوگا کہ چیلنجز کا صحیح احساس اور صحیح مادفع, دا پراپر پرسپشن آف چیلنجز اینڈ دا پراپر پالیسی ٹو ڈیل ود اٹ. چیلنج کو سمجھنا اور اس کے مطابق پالیسی اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے سیرت کی روشنی میں. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اس حوالے سے گفتگو کی جائے تو بہت خوبصورت مثالیں ہیں اس کے اندر, لیکن یہاں پر ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے سامنے آتی ہے, اسے بھی کم بیان کیا جاتا ہے میثاق مدینہ, ایگریمنٹ آف مدینہ کی طرح, کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحیح مسلم, جو صحیح عاقل مسلم ہے, دانا مسلمان, اس کی تعریف کی ہے. یہ کتاب ہے ابن حبان. ابن حبان بہت اہم کتاب ہے حدیث کی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے. اس کے اندر حضور نے فرمایا ڈیفینیشن ایک صحیح مسلمان کی جو تعریف بیان کی کہ ان یکون بصیرا بزمانے, کہ وہ اپنے زمانے کا جاننے والا ہونا چاہیے, اپنے زمانے کو, یعنی زمانے کے حالات کو, علوم کو, فنون کو, چیلنجز کو, اس سے صحیح معنوں میں واقف. اگر یہ واقفیت نہیں ہے تو وہ مسلم عاقل نہیں ہے. یہ بات بہت اہم ہے, اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے, اس لیے کہ جہاں ہم واقف دین بنے وہاں واقف دنیا بھی ہونا چاہیے. اگر واقف دنیا نہ ہو تو دین محدود ہو جائے گا, وہ ترقی نہیں کر سکتا دنیا کے بغیر, دنیا کے حالات کو جانے بغیر. لیکن اگر میں تھوڑا سا تجزیہ کروں اپنے دینی نظام کا اور مدارس کا, تو اس نظام اور اس کا جو نصاب ہے وہ بہت دور ہے. ہمارے پیغام اسلام کے سرکل کے ساتھیوں کو یاد ہوگا کہ اس سال فروری کے اندر کچھ عرصہ کے لیے میں پاکستان گیا تھا, وہاں پر ایک لیکچر دیا تھا اسی پر. تو کراچی کے اندر مجھے کچھ مدارس میں جانے کا اتفاق ہوا, نصاب کو دیکھا, اور آج سے 40-50 سال پہلے جب ہم پڑھا کرتے تھے, تعلق تھا, وہی نصاب آج بھی ہے, وہی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں فقہ کی اور دوسری, کہ جو 800 سال پہلے, 900 سال پہلے, 1000 سال پہلے, 500 سال پہلے لکھی جا چکی ہے. جن لوگوں نے لکھی وہ اپنے دور کے سوشل سائنٹسٹ تھے, سائنسدان تھے, آج سے 500 سال پہلے کی تھے, اور اسی طرح 800 سال پہلے. لیکن آج کا دور اس وقت 21 سینچری, اس کے تقاضے, علوم, فنون, آج اتنی نئی شکلیں سامنے آ چکی ہے کہ اس فقہ کے اندر جتنی بھی شکلیں پائی جاتی تھیں آج سے سینکڑوں سال پہلے, وہ معدوم ہو چکی ہیں, آج وہ موجود نہیں ہے. آج طلباء کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نئے حالات کے تحت وہ نئی کتابیں لکھیں نصاب کے لیے, اور جن کو وہ بھی پڑھا رہے ہیں وہ تو بک آف ریفرنس ہے, ریسرچ کے لیے ہوں, اور نیا نصاب. جب علماء کے سامنے, ان لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کی تو وہ حیران ہوئے, اس لیے کہ اکابر پرستی ہے نا, کہ یہ بڑے بزرگ تھے, انہوں نے کتابیں لکھی, ہمارے لیے کافی ہے. میں نے کہا کیسے کافی ہے؟ آج آن لائن سسٹم ہے, آن لائن پر بے شمار بے اور شراء ہوتی ہے. یہ فقہ کا بنیادی اصول ہے, بے اور شراء. اور جو بے اور شراء کی شکلیں آپ پڑھا رہے ہیں وہ آج موجود نہیں ہے.
ہو سکتا ہے دیہات میں کہیں موجود ہوں، بین الاقوامی سطح پر بینکاری نظام، ماڈرن اکنامک سسٹم ہے جی، پھر جدید میڈیکل ریسرچ اور میڈیکل ایڈوانسمنٹ نے ہزاروں ایسے مسائل پیدا کر دیا کہ جن پر اجتہاد کی روشنی میں جدید حل پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو فقہ مرتب کنسیپٹ ہی نہیں ہے سرے سے۔ جو باتیں میں ان سے کر رہا تھا، میں نے اس لیکچر میں بیان کیا تھا، وہ ان کے لیے اجنبی تھی۔ اب دیکھیں گے ایک نظام جو کتنا پیچھے چلا گیا ہے۔ تو ہمارا جو دینی مدارس کا نظام ہے وہ مناظر پیدا کر رہا ہے، وہ خطیب، وہ مفکر، مدبر، سائنسدان نہیں پیدا کر رہا۔ پھر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ وہ اس سے پہلے مجھے اسلام آباد کی کچھ یونیورسٹیوں میں، مطلب اسلامک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، اور وہاں پر جو دیکھا تو افسوس ہوا کہ تعلیم پر وہ انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے۔ یعنی وہاں پر ریسرچ کے لیے جتنی انویسٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہونی چاہیے، اور جس قسم کے لوگ ایکسپرٹ وہاں پر ہوں، یہاں سے جو ہے نا وہ منگوائے جائیں ویسٹ سے، وہاں وہ سسٹم اس لحاظ سے اس میں تو ٹھیک ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی دینی مدارس کا جو نظام ہے اس سے تو وہ بہتر ہے، اپنی اس فیلڈ کے اندر وہ بہتر ہے، مگر جو ریکوائرڈ سٹینڈرڈ ہے، معیار ہے، اس سے ہمارا جدید نظام بھی جامعات کا پیچھے ہے، اور باقی جو مسلم ممالک ہیں وہ تو اور پیچھے ہیں اپنے اس نظام کے اندر۔ جو ہمارے سامنے ایران کی صورتحال ممکن ہے کہ وہ قدرے بہتر ہو۔ تو یہ میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہمیں سامنے رکھنا ہوگا کہ ان یکون بصیرا بزمانہ، صحیح مسلمان وہی ہے جو اپنے زمانے کے حالات سے واقفیت رکھنے والا۔ تو اس کی طرف اب اس معاملے میں جو تیسری ہماری ذمہ داری ہے چیلنجز کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو مغرب کا اپنا ایک مزاج ہے، اس مزاج کو سمجھنا ہوگا، اور اس مزاج کو سمجھنے کے بعد اس کے مطابق جب ہم کوئی پالیسی، مثلا بلیسفمی لا ہے، ہم مرتب کریں گے توہین رسالت کے حوالے سے، وہی مؤثر ہوگی جسے ہم پیچھے سے لے کر کے آئے ہیں اپنے کلچر کے مطابق اور اپنی روایات اور ٹریڈیشنز کے مطابق، جو یہاں پر قابل قبول نہیں ہے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے، اور بھی تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتی ہے، الٹے نتائج پیدا کرنے والی، الٹا نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ مثلا مجھے یہاں پر ایک تاریخی واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ولیم میور، آپ لوگ پڑھے لکھے، آپ نے یہ نام سنا ہوگا، اس نے اپنے دور میں 1866 میں 1866 میں اس نے لائف آف محمد، یعنی لائف آف ماہومٹ، اس زمانے میں محمد کا نام بھی انہوں نے ادھر ادھر سے بگاڑا، تو نام تھا ماہومٹ، محمد ہونا چاہیے تھا، اس زمانے میں ہمیں یہ محمدن کہا کرتے تھے، محمدن۔ یہ 4 جلدوں کے اندر ولیم میور نے، یہ برٹش ہسٹورین تھا اور برٹش راج کا زمانہ تھا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر 4 جلدوں میں یہ کتاب لکھی، لائف آف محمد، اور اس میں بہت سی مسکنسیپشنز اور بہت سے عجیب و غریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور توہین آمیز باتیں بھی تھیں، جس پر اس وقت کے مسلمانوں نے شور و غوغا کیا، جیسے کہ ہماری عادت ہے اس دور میں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سر سید اپنے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھ چکے تھے اور علی گڑھ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ سر سید کسی ہنگامے کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں کام کرنے کا انداز کیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ کتاب انگلش میں تھی، اور سر سید انگلش سے بہرحال ان کو وہ کمزور تھے، یہاں میں یہ نہیں کہہ سکتا انگلش بالکل نہیں آتی تھی، لیکن یہ بات ہے کہ انگلش سے وہ کافی حد تک نابلد تھے۔ یہاں اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو آپ لوگ اہل علم ہیں، تو سوال جواب کے اس سیشن کے اندر پلیز مجھے کریکٹ کر دیجئے گا۔ انہوں نے اس کتاب کا لائف آف محمد کا اردو میں ترجمہ کروایا تاکہ وہ واقفیت حاصل کر سکیں کہ لکھا ہوا کیا ہے۔ اس سے اس لطیفہ کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا
کہ جس زمانے میں سلمان رشدی کی کتاب سیٹانک ورسز سامنے آئی تو چند آدمیوں نے صرف اس کو پڑھا تھا، باقی جتنے لاکھوں کروڑوں احتجاج کر رہے تھے کسی کو کتاب کا صحیح نام بھی نہیں آتا تھا۔ سر سید نے کتاب کا اردو میں ترجمہ کروایا، اس کو پوری طرح سمجھا، پھر اس کے بعد انہوں نے لندن کا دورہ کیا اور لندن کے اندر وہ 3 سال رہے۔ یہ دورہ ان کا اپنے علی گڑھ کالج کے سلسلے میں، وہ نظام تعلیم کو بھی سمجھنا چاہتے تھے، وہ ایجوکیشن کے لحاظ سے جو ریسرچ تھی وہ بھی ان کا مقصد تھا، اور بنیادی مقصد کتاب کا جواب دینا تھا ولیم میور کو۔ اور اس کے لیے لندن کے جناب انہوں نے 3 سال جو یہاں پر کتب خانے لائبریری تھیں اور ان میں بہت بڑا کام کیا ریسرچ کا، یعنی وہ مواد حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی الخطبات الاحمدیہ، یعنی خطبات احمدیہ، اس میں پورا مدلل جواب تھا اس کا۔ پھر اس کو اردو کی حد تک نہیں رہنے دیا، اپنی اس کتاب کا الخطبات الاحمدیہ کا انگلش میں ترجمہ کروایا، اور وہ ولیم میور ان کے جتنے لوگ تھے مسلم غیر مسلم سب تک پہنچایا، جو انگلش دان تھے، اردو کی کتاب کو اردو والوں تک منہ بند کر دیا مؤثر جواب۔ یہی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کہ اس لیکچر کے اندر 2 ہفتے پہلے جو بلیسفیمی لا پر میں نے دیا تھا، وہاں پر کئی واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے سامنے میں نے پیش کیے تھے پورے ثبوت کے ساتھ کہ حضور کے سامنے گستاخی ہوتی ہے۔ صحابہ جو ہے نا وہاں پر عرض کرتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، حضور فرماتے ہیں نہیں، اس سے بدنامی ہوتی ہے، ان کو معاف کیا جائے گا اور اس کا جواب دلائل کے ساتھ دیا جائے۔ ایک بھی انسٹنس، ایک بھی مثال حضور کی زندگی میں ایسی نہیں ہے کہ آپ نے بلیسفیمر کو اور جو توہین کر رہا ہے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور یہ اسلام کا ضابطہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بعد کے اندر یہ جذباتیت مسلمان دور رسالت، دور صحابہ میں نے اس لیکچر میں ثابت کر دیا تھا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں، اور اس جذباتیت نے ہمیں بدنام کیا۔ دیکھیے حضور اس دور کے اندر جب کوئی میڈیا نہیں تھا، سادہ دور تھا، حضور نے فرمایا کہ ہم اپنے جو ہماری توہین کرتے ہیں ہم اس لیے قتل نہیں کرتے کہ اسلام بدنام ہوگا، میری ذات بدنام ہوگی، یہ قتل کرواتا ہے، کیونکہ اسلام کے بارے میں برا تاثر ہوگا کہ اس میں برداشت نہیں ہے، دلائل سے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تلوار چلاتے ہیں۔ یہی خدشہ تھا حضور کو، اور آپ نے کسی کو سب کو معاف کیا۔ آج ہم حضور کی اسٹیبلش سنت کے خلاف چل رہے ہیں۔ دیکھیں سر سید کا جو کام تھا یہ اس لحاظ سے یہ بڑا کامیاب اور یہ سنت کے مطابق تھا۔ انہوں نے غلطی یہ کی تھی بھی اس کے بعد اپنے رسالے تہذیب الاخلاق کے اندر بہت سے مسلمات کی اپنی تشریح کی، جس سے وہ کنٹروورشل ہو گئے اور مذہبی حلقوں کے اندر بدنام ہو گئے اور ان کے مشن کو بھی نقصان پہنچا۔ یہاں پر ہمارے لوگوں کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اس پر میں نے کافی مطالعہ کیا ہے، کافی غور و خوض کیا ہے۔ دیکھیے ہم بہت سے ایسے حقائق کو مانتے ہیں کہ جو ہمارے عقل کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ اللہ کا وجود، اللہ ثابت ہے، ہم مان رہے ہیں۔ آخرت، جنت، جہنم، برزخ، مرنے کے بعد زندگی، کتنے ہی حقائق ہیں کہ جن کو ہم مان رہے ہیں۔ اگر ان بنیادی چیزوں کو آپ تسلیم کرتے ہیں تو اس کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وہ معجزہ دے دیا، فلان جگہ پر وہ معجزہ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے موقع پر یہ معجزہ ہوا، تو ان معجزات کی عقلی تشریح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ وہ معجزہ دکھا سکے؟ جبکہ ہم بنیادی اس سے بڑی بڑی چیزوں کو جو ماورائے عقل ہے مان چکے ہیں۔ یہ تو چھوٹی چیز ہے۔ یہ میں ضابطہ بتاتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہے نا اس طرف چلے گئے ہیں، تو انہوں نے خام خواہ اپنے آپ کو کنٹروورشل بنا دیا، ورنہ ان کا مشن بڑا زبردست تھا، اور یہ کام تو بڑا انہوں نے زبردست کیا، یہ جو خطبات احمدیہ اس کا جواب دیا، اور یہ صحیح سیرت کے مطابق تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں اسی کو مستحکم کیا۔ وہ مثالیں میں دے چکا ہوں آپ کو کہ وہ لیکچر گزر چکا ہے۔ اب یہ جو میں نے دوسرا کہ چیلنجز کا صحیح ادراک ہمیں ہونا چاہیے یہاں پر، اور اس کے مطابق پالیسی۔ یہاں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو مجھے افسوس کے ساتھ کچھ واقعات کو اپنے لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، صرف اس لیے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں۔ مثلا 2011 کے اندر ناروے میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ ایک جنونی جو مسلمانوں کا مخالف تھا، فار رائٹ سے اس کا تعلق تھا،
اور اس نے ایک جزیرے پر جو وہاں کے نارویجن نوجوان تھے وہاں کے، تو وہ ہالیڈے پر تھے، تو اس نے ان پر حملہ کیا گن لے کر اور 80 سے زیادہ آدمی مار دیے۔ اس وجہ میں سے کہ گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے کیوں رکھا ہوا، ان کو نکال دیا جائے، مسلمانوں کی ضد میں اپنوں کو مارا۔ اور یہی صورتحال جو ہے نا وہ پچھلے سال نیوزی لینڈ کے اندر 15 مارچ کو ہوئی کہ مسجد پر حملہ ہوا اور مسلح اور 50 سے زائد افراد کو وہیں پر شہید کر دیا گیا۔ ہاں جی، مسلمان فار رائٹ سے مسلمانوں کو نکالا جائے۔ پھر پرانے دور میں جو نسل پرست تنظیمیں ہوتی تھیں یہ تمام فارینرز کے خلاف ہوتی تھی، خواہ میں عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مجوسی ہوں، مسلمان ہوں، جو فارینرز تھے کہیں بھی افریقہ اور ایشیا باہر جہیں سے بھی ہوں وہ ان کے خلاف ہوتی تھی۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ تمام نسل پرست جماعتیں صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف، ہمارے خلاف متحد ہیں، اب وہ باقیوں کو نہیں چھیڑتی جو باقی اقلیت ہیں۔ یہ چیلنجز ہیں، ہمیں ان کا صحیح ادراک نہیں ہے، کہیں اس کا اس انداز میں ذکر نہیں ہوتا ہے، اس انداز میں گفتگو نہیں ہوتی، ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس معاملے میں۔ اب یہی صورتحال جو اب میں آتا ہوں اصل فرانس کی طرف اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے کہ فرانس کا جو انقلاب ہے 1789 کے اندر، یہ رینیسنس ہے یورپ کے لیے، یہ نقطۂ آغاز تھا۔ اس میں آزادی کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانی دی، اس کا بہت بڑا ریکارڈ ہے ویسٹ کے اندر۔ پھر چونکہ یہ مذہب کے خلاف تھا، اس سے پہلے پابندیاں تھیں، اس سے پہلے سختی تھی، تو یہ آزادی کے نام پر تھا۔ تو قدرتی بات یہ تھی کہ یہ مذہب سے متنفر تھا، آزادی کے نام پر تھا، آزادی بہت زیادہ آگے چلی گئی، بے قید ہو گئی، اس سے بے قید ہونا ہی تھا۔ یہ مذہبی لوگوں کی حماقت تھی اس زمانے کے اندر کلیسا کی، کہ جنہوں نے پھر اس کے بعد 1905 کے اندر 1905 کے اندر فیصلہ تو پہلے ہو چکا تھا آغاز میں، لیکن آفیشلی مکمل طور پر کلیسا کو، چرچ کو الگ کر دیا کہ تمام اجتماعی امور سے، چلو جی آپ پرائیویٹ ہے اپنے۔ اب یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ چونکہ آزادی کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے اور یہ بے قید ہو چکی ہے اس وقت، اور خود اس سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے، ہم مسلمانوں کا، مسلم علماء کا، مدبرین کا یہ فرض تھا کہ یہ آزادی اپنی لمٹ سے جو آگے چلی گئی ہے، یہ خود اس سوسائٹی کو کھا رہی ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں، وہ ہم جمع کریں، ان کے مدبرین کو بتائیں، پھر اسلام اس سلسلے میں جو حل پیش کرتے ہیں اس کو پیش کیا جانا چاہیے تھا، تاریخ مختلف ہوتی، یہ کام نہیں کیا گیا۔ ہم سوائے احتجاج کے، سوائے جلاؤ گہرائے کوئی چیز نہیں جانتے، اور حضور کے نام پر کٹ مرنا، ہم باہر نکلیں، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ خود حضور علیہ السلام کے اس سے پہلے میں بیان کیا، جو توہین سامنے ہوتی ہے وہ زیادہ سنگین ہوتی ہے بنسبت اس توہین کے جو صدیوں بعد کوئی کرے۔ ایک زندہ انسان کے منہ پر انسان جب توہین کرتا ہے وہ زیادہ سنگین، اور اس توہین پر بھی حضور نے معاف کیا جو براہ راست تھی۔ ہمارے لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں، اس طرف مطالعہ نہیں کرتے۔ اب فرانس کے اندر مسئلہ یہ تھا جس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، فرانس کے اندر نہیں، یہاں پر بھی، امریکہ، کینیڈا، جہاں کہیں بھی، ہم اس وقت UK کے اندر ہیں، کہ یہ جو موجودہ صدر جس نے بیان دیا ہے اور جس کا تمام مسلمانوں کو دکھ ہوا، ہمیں بھی دکھ ہوا، میں بھی اس پر گفتگو کر رہا ہوں، میکرون، یہ دراصل ایک معتدل جماعت کا سربراہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ جو میکرون صدر ہے معتدل، اور یہ مسلم امیگریشن جو وہاں عرب سے آتے ہیں یہ ان کا حامی ہے، اس نے مسلمانوں کو بہت سی فیسلٹیز پرووائڈ کی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری فار رائٹ جماعت ہے، وہ پارٹی ہے سیاست کے اندر، اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، میرین لیڈی ہے جو اس کی سربراہ ہے، وہ مسلمانوں کی مخالف ہے، اور اس کا سلوگن یہ ہے، نصب العین یہ ہے میرین کا، کہ فرانس کو تمام مسلمانوں اور اسلامی اثرات سے پاک کر دیا جائے۔ اس کا مقابلہ اس میکرون نے کیا۔
اب جب اس ٹیچر کو قتل کر دیا اس جنونی نے جس کا تعلق وہ داعش اور اس قسم کے نظریات کے ساتھ تھا، اور وہاں پر ہمارے مسلمانوں کا فرض یہ تھا کہ ہم اس صدر تک وہ اصل بات پہنچاتے کہ اسلام کے اندر کسی توہین کنندہ کو جو توہین کرتا ہے حضور کی، اس کی سزا قتل نہیں ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ انتہا پسندی یا ان اسلامک فعل ہے۔ چونکہ ایسا نہیں ہوا، اور جب اس کو قتل کر دیا تو میرین کا جو بیانیہ تھا، موقف تھا، نیریٹو تھا، اس کو خاصی تقویت ملی، اور آگے الیکشن آ رہی ہیں۔ اب اس موجودہ صدر کو اپنی پوزیشن بچانے کے لیے، ووٹ بچانے کے لیے اس کو وہ بیان دینا پڑا۔ وہ بیان اس کا غلط تھا، لیکن اس کے اندر ہماری ذمہ داری بھی تھی، ہم نے تو ذمہ داری ادا نہیں کی۔ یعنی اس کو بتانا، ایک تو ان کو یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ یہ انتہا پسندوں کی ہے، عام مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا بیان دے دیتے وہ صدر صاحب تو مسئلہ اتنا زیادہ نہ الجھتا، لیکن انہوں نے پھر وہ اسلام کو بھی وہیں پر گڑبڑ کر دیا، اس لیے کہ وہ صورتحال ایسی بن گئی اور ان کو مقابلہ کرنا تھا فار رائٹس کا، اپنے مخالف میرین اور دوسرے لوگوں کا۔ اب اگر ہم پہلے رشدی کے زمانے سے صحیح پالیسی بنتی 32-33 سال پہلے، اور جو بات میں آگے کرنے چلا ہوں اس پر ہم عمل کر رہے ہوتے تو نتائج مختلف ہوتے۔ اس میں بہت بڑا سوال ہے کہ کیا جب ہم نے ہر توہین کرنے والے کو قتل کرنا شروع کر دیا تو کیا یہ توہین بند ہو گئی؟ ہمارے کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ ان کو قتل کرنے سے توہین بند ہو جائے۔ آئیے تھوڑا سا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چارلی ایبڈو کے جس نے یہ خاکے شائع کیے، یہ ایک بائیں بازو کا رسالہ ہے۔ اس کے اندر طنزیہ مضامین، کارٹون، عقائد پر، تاریخی شخصیات پر مزاحیہ کارٹون چھپتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر یہ یہودیوں کی شخصیات پر بھی، حضرت مسیح علیہ السلام کے کارٹون بھی، سب کچھ یہ بناتا رہتا ہے۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، انہوں نے دوسرا وہی طریقہ اختیار کیا جو رسول علیہ السلام نے مسلمانوں کو بتایا، اور جس بارے میں سر سید کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے اس معاملے میں پر عمل کیا، اور یہ مثالیں اس سے پہلے میں پیش کر چکا ہوں اپنے اس لیکچر میں جو براہ راست بلیسفیمی لا پر تھا۔ یہ تو اس کا دوسرا ایسا یا دوسری قسط ہے۔ اب ہم نے اس رسالے کو 2006 کے اندر جب کارٹون آئے تو جلاؤ گراؤ، دنیا کے اندر کئی لوگ مارے گئے، اس کے اندر وہ کارٹون بند نہ ہو سکے۔ 2011 میں دوبارہ اس نے کارٹون وہ چھاپے اس رسالے نے، اور وہاں پر دوبارہ حملہ ہوا، اس کے دفتر کو برباد کیا گیا، اس کے 12 ملازم قتل ہوئے، لیکن خاکوں کو تشہیر ملی، اور یہ عام سا رسالہ تھا، یہ بائیں بازو کا، پوری دنیا کے اندر اس کی تشہیر ہوئی اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی، جس کو چند ہزار لوگ پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد خاکے زیادہ، یہ کارٹون زیادہ شائع ہونے لگے، یعنی جتنا ہم قتل کی وارداتیں کرتے ہیں زیادہ شہرت ملتی ہے، اور حضور اسی کے فکر مند تھے، اسی سے خائف تھے کہ کہیں میری اور اسلام کی بدنامی نہ ہو، پوری دنیا میں بدنامی، جس کا احساس ہونا چاہیے۔ پھر ٹیچر کے قتل کے بعد کیا وہ خاکے بند ہوئے؟ نہیں، وہ دیواروں پر اور زیادہ لگائے، اس کی زیادہ تشہیر، اور آئندہ بھی ہوگی یہ نہیں، کیونکہ یہ طریقہ ہے غیر فطری ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ جب حضور نے منع کر دیا ایسا نہیں ہوگا تو تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ تمہارے پاس کون سی اتھارٹی؟ بتاؤ نا کون سی اتھارٹی ہے؟ اب چونکہ ہمارے لوگوں کے پاس بڑی بڑی تعویلیں ہوتی ہے نا، وہ کہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر اسلام آغاز کے اندر تھا، آج وہ طاقتور ہو چکا ہے، تو لہٰذا وہ سلسلہ حضور کے ساتھ خاص تھا۔ لیکن ایسی بات تو حضور کو کرنا چاہیے تھی نہیں کہ میں اس لیے معاف کر رہا ہوں اپنے توہین کرنے والوں کو کہ اسلام کمزور ہے، بعد میں جب اسلام زیادہ طاقتور ہوگا تو تم لوگ معاف نہ کرنا۔ یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسی دیتا ہے، امت کی نہیں ہے۔ پیغمبر نے کوئی پالیسی نہیں دی، یہ آپ لوگوں کا اپنا اجتہاد ہے، اپنی رائے ہے، کیونکہ جذباتی بیانیہ جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، اور یہ غلطی ہم نے لازماً کرنا ہی ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے لیے مشکلات ہیں۔ فرانس کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں اگر وہ فار رائٹ والی وہ لیڈی اگر جیتتی ہے،
کہ جس کا سلوگن یہ ہے کہ فرانس کو اسلامی اثرات سے پاک کر دیا جائے۔ اب میں بالکل آخری حصہ کی طرف آتا ہوں، خلاصہ کی طرف۔ خلاصہ ہمارا آج کی گفتگو کا، بیان کا اور لیکچر کا یہ ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں، لیکن خصوصاً جو ہم لوگ مغرب کے اندر ہے، یہاں یورپ، امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں، ہم دین کا جو قرآنی تصور ہے اس کی طرف ہم رجوع کریں۔ جو نیشنل کانسیپٹ ہے، نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ یہ گیٹو مینٹالٹی، تنہائی، سیگریگیشن، اس سے نکلنا ہوگا۔ جو دین کا واضح، صحت مند، جامع تصور ہے اس کی طرف ہے۔ پھر چیلنجز کا صحیح ادراک اور درست پالیسی اس کے مطابق ہو۔ اس بیانیے کو رد کیا جائے، انکرج کیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توہین ہے، لازماً اس کا جو نتیجہ ہے وہ قتل ہے، یہ ان اسلامک ہے، یہ ثابت شدہ نہیں ہے۔ اور پھر پیغمبر کا جو دفاع ہے وہ علمی دلائل کے ساتھ ہوگا، احتجاج سے نہیں کیا جا سکتا۔ اور پیغمبر نے یہی، وہ جو اپنے بڑے بڑے شعراء تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، جو میری اور اسلام کی توہین کرتے ہیں ان کا اچھے انداز میں جواب دیا جائے۔ اور یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ جب ان لوگوں نے اچھے انداز میں جواب دیا، ان کی زبانیں بند ہو گئی تھی، پراپیگنڈا ہی ختم ہو چکا تھا۔ یہاں پر آزادی اظہار رائے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ویسٹ کے کلچر کا، روایات کا حصہ ہے، یہ کسی کو بخشتے نہیں ہیں۔ مسیح علیہ السلام کی توہین کی گئی، فلم بنی، خاکے بنے، عیسائیوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، حالانکہ ان کو امیونٹی بھی حاصل تھی۔ یعنی 18ویں صدی عیسوی کے اندر چرچ آف انگلینڈ کو امیونٹی، تحفظ حاصل ہے کہ اس کا کوئی آدمی مذاق نہیں اڑا سکتا حضرت مسیح کا اور ان کے بنیادی عقائد کا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی کیس نہیں کیا عیسائیوں نے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں، جن سے میری اس زمانے میں ملاقات ہوئی، انہوں نے اسباب بیان کر دیے، چونکہ وقت نہیں ہے تو دوبارہ اعادہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ آزادی اظہار رائے جب حدود سے بڑھ جاتی ہے تو وہ نقصان دہ ہے۔ اس سوسائٹی کے اندر بے شمار لوگ موجود ہیں جو اس بے قید آزادی کے خلاف ہے، تنگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا الحاق ہو، پھر مل کر پالیسی بنائی جائے۔ اس سوسائٹی میں ایسے طریقوں کو پسند کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، برے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اچھے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو ویلکم کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ جو میری بات کو اسی طرح سمجھ رہے ہیں، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، مسجد کی کسی جگہ اگر مجھے درس دینا پڑے یا خطاب کرنا پڑے تو شاید یہ باتیں وہاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کو سچی بات ہے، اور اصل باتیں یہی ہیں، دین یہی ہے، قرآن یہی ہے جو میں پیش کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ مجھے یہاں پر یہاں کی آزادی کے حوالے سے وہ امریکی نوجوان کا لطیفہ یاد آ گیا۔ امریکہ کو جس زمانے میں آزادی ملی تو قوم جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کر رہی تھی آزادی کو۔ ایک نوجوان جا رہا تھا، اس کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اپنے راستے پر، سڑک پر، کہ وہ خوشی کے ساتھ ناچتا ہوا، گھومتا ہوا جا رہا ہے، ہاتھوں کو ہلا رہا ہے۔ سامنے سے وہ ایک پاسر بائی آ رہا تھا، آدمی، راہگیر۔ تو اسی گھومنے کے اندر، ہاتھوں کو گھمانے کے عمل میں اس کا ہاتھ اس کے ناک کے ساتھ ٹکرا گیا۔ وہ جو راہگیر تھا اسے غصہ ہے، اس نے کہا کہ تم سیدھے طریقے سے نہیں چل سکتے، آرام کے ساتھ چلو، کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہم آزاد ہیں، آزادی منا رہے ہیں، آزادی آزادی ہوتی ہے۔ اس نے کہا آزادی تو ٹھیک ہے، لیکن تمہاری آزادی وہاں پر ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے۔ Your freedom ends where my nose starts. تمہاری آزادی کا وہاں پر خاتمہ حد ہے جہاں سے یہ میرے ناک کا آغاز ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور یہ ضابطہ مسلمہ ہے، لیکن اس کو اس سوسائٹی میں ریئلائز کروانے کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو بلیسفمی ہے، توہین آمیز جو کارٹون ہے، ان کو سٹاپ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اب ہمارے پاکستان میں اب بھی جلوس نکل رہی ہے، ہاں، ان کا کیا، کون نوٹس لیتا ہے، کون پوچھتا ہے ان چیزوں کو؟ ہم لوگ جو یہاں پر ہیں، ہمارے لوگوں کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اس کے لیے، مگر اس اپروچ کے مطابق کرنا ہوگا جو یہاں پر مسلمہ ہے، مؤثر ہے اور جس کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آخری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا
کہ وہ جو 2 ہفتے پہلے میں نے لیکچر دیا تھا بلیسفیمی لا پر، تو اس کے دوسرے تیسرے دن ایک ویڈیو کانفرنس تھی کہ جس کے اندر مسلمز اور نان مسلم ہائی لیول کے انٹیلیکچوئلس تھے. ان میں ڈاکٹر کرین بھی تھے جو سابق امریکن صدر کے ساتھ، نکسن کے ساتھ بھی کام کیا اور ریگن کے ساتھ بھی ڈاکٹر، اور یہ بڑے ان کو اسلام کی طرف یہ بڑا اسکالر آدمی ہے، عربی سیکھی، اور اس حوالے سے جو ہائی لیول پر ایسی انٹیلیکچوئلس کانفرنس ہیں ان میں وہ آتا ہے. ڈاکٹر کرین بھی تھا، فرانس سے بھی کچھ لوگ تھے. تو یہ only 10 minutes I was provided. ان 10 minutes کے اندر وہ جو لیکچر میں نے بلیسفیمی پر 2 ہفتہ پہلے دیا تھا اس کا خلاصہ تھا. اختتام پر اس سب نے پسند کیا، ڈاکٹر کرین نے، اور انہوں نے تجویز دی کہ اس کو صحیح طرح مرتب کرنے کے بعد، میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ خلاصہ ہے 10 منٹس کا لیکن یہ پورا لیکچر 1 گھنٹے کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو فوراً مرتب کریں، ہمیں بھیجیں اور اسے اداروں تک پہنچائیں، جو فرانس کے پریزیڈنٹ تک یہ پہنچے، کیونکہ اس انداز میں ابھی تک کوئی بیانیہ سامنے نہیں آتا ہے دلائل کے ساتھ کہ پیغمبر اسلام نے توہین کے مسئلے پر معاف کیا ہے اور اصل اسلام کا موقف یہی ہے، اور اس پر باقاعدہ مثالیں ہیں، ثبوت ہے، اور قرآن کے اندر اس کا ثبوت ہے. اس انداز میں بات مربوط انداز میں نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ اب ہم اس کو مرتب کر کے، تو ہمارے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے مسعود خواجہ صاحب موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی بجا طور پر ان پر ناز کر سکتی ہے کہ انہوں نے جس طرح حلال میٹ اور حلال فوڈ کے اندر یہ ایک پائنیئر ہیں، ایک بہت بڑی خدمات ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ اس طرح مرتب کرنے کے بعد یہاں کے ایم پیز کو، یہاں کے وزیر اعظم بورس جیلسن کو کیسے پہنچائیں، دوسرے امریکہ تک، چونکہ اس کی ڈیمانڈ ہے. تو ہم بعد میں انشاءاللہ مشورہ کریں گے. تو اس پر یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا انشاءاللہ. آپ لوگ دعا کریں کہ ہم اس مشن کے اندر کامیاب ہوں. میں اسی پر اکتفا کروں گا. میری بات ختم ہو چکی ہے. آئندہ جو لیکچر ہوگا یہ سیرت پر آخری ہوگا، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع وہ ہوگا. ختم نبوت بھی اسی کے اندر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، جو پہلے ہم نے اپنے اشتہار میں اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اسی خطبے کے اندر، آخری خطبے میں، ختم نبوت کا ذکر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم پر فضل و کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اب آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن، سوالات جو بھی. ڈاکٹر صاحب پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ ہماری اچھی ڈسکشن وہ حلال فوڈ پر پہلے بھی ہوئی تھی، عامر نے جب ہمیں وہ سارا کیا تھا، تو اب آپ بھی انوالو ہیں، عامر بھی ہے اور وہ مسعود خواجہ صاحب بھی ہیں، تو ایک حلال فوڈ کے اوپر اور نہ سیشن رکھ لیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھا ہوگا کہ عامر اگر یہاں پر ہے تو ساتھ اگر خواجہ صاحب مانے تو ایک ہم لوگوں کے لیے یہ جو کنفیوژن ہے اس کو جی ان لوگوں کی بڑی خدمات ہیں اور بڑی ریسرچ ہے. خواجہ صاحب کیا حال ہے، کیا خیال ہے؟ الحمدللہ کیا خیال ہے کہ ایک فوڈ پر ہو جائے سیشن؟ بالکل بالکل. اب تو ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں، ڈاکٹر صاحب بتائیں گے نہیں آپ کو. ڈاکٹر صاحب پچھلے ویک 5 دن جو جی سی سی کے سٹینڈرڈز ہیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں فوڈ پہ اور حلال پہ، تو 5 دن کی ماشاءاللہ انہوں نے ٹریننگ کی ہے. ڈاکٹر خالد صاحب نے کمپلیٹ کی ہے 5 دن لگا کے. جی یہ بڑی عمدہ ٹریننگ تھی، اور اس سے اس دنیا کا کافی حد تک پتہ چلا ہے، یعنی واقفیت حاصل ہوئی ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آج کل لوگوں کے لیے، آپ آج کل عامر کے ساتھ ایک پروجیکٹ بنا ہے جس میں یہ صرف یہ حلال فوڈ کو بحیثیت مجموعی دیکھ رہے ہیں، جس میں صرف میٹ نہیں انوالوڈ، لیکن یہ باقی یہ جو ہیں یہ جو چیزیں ہیں ان کو حلال فوڈ پر آج کل ایک ریسرچ پروجیکٹ پر عامر کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ ایک کامن ڈیفینیشن بنائی جائے. اور وہ میں یہ کہتا کہ ایک اچھا ہوگا کہ اگر اس پر ایک لیکچر دوبارہ ہو، جو پہلے ہم نے ایچ ایف سی اور ایچ ایف سی ان چیزوں پر، یہ اسٹنٹ اور اس کے اوپر بات کی تھی اور زبئی وغیرہ پر، اس کو ذرا تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کیا جائے. جو پچھلا لیکچر تھا اس کو ذرا ایکسپینڈ کیا جائے اس دفعہ. صحیح ہے. پھر ایسا کرتے ہیں کہ چونکہ نیکسٹ لیکچر تو اس کو پھر سیرت کو کمپلیٹ کر لیں، جو موضوع بتایا، اس کے بعد جو اگلا لیکچر ہوگا انشاءاللہ تو پھر یہ حلال فوڈ پر ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
ڈاکٹر خالد صاحب اگر میں عرض کروں آپ سے، جیسے میں نے پہلے بھی سجیسٹ کیا تھا، وہ اقتباس صاحب جو لکھ رہے ہیں اس کے اوپر وہ پورا کمپائل کر لیجئے، تو انشاءاللہ اتنا جلدی ہو سکے گا ہم اس کی تشہیر کریں گے، اور اس کو چھپوا کر کے ایسے اس میں چھپوا کر کے ان کو بھیجا جائے گا کہ تاکہ اس میں ان کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو، سمجھنے میں بھی آسانی ہو، اور ہمارا جو موقف ہے جو آپ نے بتایا یہ آج تک بتایا نہیں گیا ہے، ہمیں جذبات میں الجھایا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے یعنی ان وجوہات سے مرید الزام ہو رہے ہیں کہ یعنی مسلمان ہی نہیں ہو رہے بلکہ اسلام کے اوپر دبا لگ رہا ہے۔ جی درست ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آپ فرینچ میں ٹرانسلیٹ کر کے بھیجنا چاہیے۔ ہاں ہمارا جو اپنا حلقہ ہے اس کی ایم پی ہے، انگلش ہے، یہ جیس فلپ، یہ امیدوار بھی تھی پیچھے لیبر پارٹی کے اندر نا، جی تو اس نے خاصی دلچسپی کا اظہار کیا، یہ انتظار ہے اگر آئے تو میں کافی کام کر سکتی ہوں، یعنی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے اور جتنے بھی، اور اوپر جو دارالعمراء کیا کہتے ہیں، ہاؤس آف لارڈز، سب تک۔ تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور پھر الحمدللہ اتنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور کوئی فائنانس بھی انوالو نہیں ہے اس کے اندر الحمدللہ، اور درجہ بہت بلند ہے اس کا۔ سوال جی، اپنا سوال کے لیے اوپن کرتے ہیں اپنا اس کو، ہم اپنا اس کے سارے جو احباب ہیں جس کے جو سوال ہوں پلیز کریں۔ جی میں عمر رشید ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی عمر رشید صاحب، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے ان کی زندگی میں گستاخی کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کو معاف کیا ہے، آج چونکہ وہ خود موجود نہیں ہیں وہ معاف کرنے کے لیے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو معاف کرنے کے لیے؟ کیونکہ اگر وہ قانون بن چکا ہوتا تو صحابہ کرام ہر دفعہ جب بھی کوئی ان کے سامنے گستاخی کرتا تو وہ فوراً تلوار کیوں نکال لیتے تھے؟ اسے تو صحابہ تو وہ قانون نہیں بنا تھا، بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے، ان کے حکم کے مطابق وہ جو نا ان کا سر قلم نہیں کرتے تھے، ورنہ تو گستاخ رسول کی سزا تو ہونی چاہیے تھی۔ وہ تو یہ لوگ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہ وہ یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز میں بھی بات نہ کرو کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس طرح کے اور بے شمار واقع ہیں ان کی ادب و احترام کا۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر آپ بیلنسڈ اس سائڈ سے بھی اگر تو دلیلیں دے دیں تاکہ ہم تھوڑا قائل ہو سکیں۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ، یہ چونکہ جو لوگ آج جو بیانیہ ہے جذباتی طور پر کہ شاتم رسول کی سزا قتل ہے، تو اس کے دلیل کے طور پر یہ پیش کی جاتی ہے بنیادی دلیل، مگر یہ دلیل اس لیے نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قرآن نے یہ قانون اور اصول بیان کر دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ کر دیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کسی حوالے سے حضور نے جو فیصلہ کر دیا وہ قانون بن جاتا ہے۔ اس کی ہماری فقہ کے اندر بھی تشریح یہی ہے، اور احادیث کے اندر بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ کر دیا اور اب آخری سانس تک اس میں کوئی تنسیخ نہیں کی، کچھ فیصلے ایسے کیے ہیں کہ آخر میں آپ نے ان کو بدلا ہے۔ اگر ایسی کوئی نظیر نہیں ہے، اور نظیر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فیصلہ کیا اور ایک ایگزامپل قائم کی، ایک مرتبہ نہیں بار بار قائم کی، اسی پر وہ قائم رہے اور دنیا سے چلے گئے، تو وہ قانون ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جن صحابہ نے تلوار اٹھائی تھی وہ اپنی غیرت کی وجہ سے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس لیے روک دیا تھا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے، اور ریزن یہ بیان کیا تھا کہ اس سے بدنامی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بدنامی قیامت تک ہوگی، آج کے دور میں تو اس کے زیادہ چانسز ہیں، اس لیے کہ یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے۔ اس زمانے میں کم چانسز تھے، محدود چانسز تھے، کیونکہ سادہ زمانہ تھا، میڈیا کا تھا۔ لیکن یہ بیانیہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول، میں نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا اپنے درس میں پیچھے، میں نے اسے پڑھا ہے، اور یہ دلیل نہیں ہے، اور اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر اس سے افراتفری کا راستہ نکلتا ہے۔ وہ اس سے سینکڑوں دوسرے ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اندر آپ اپنے اجتہاد کو سامنے رکھتے ہوئے قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے خوارج نے حضرت علی کے دور میں جس انداز میں قتل کرنا شروع کر دیا،
آج جس انداز میں جو خارجی ذہن ہے, ہمارے جو داعشی ذہن ہے, یہ آپ اپنے سامنے رکھیں, یہ انٹرپریٹیشن اسی طرح ہوتی ہے جذباتی انداز میں. قانون یہ ہے کہ حضور نے ایک فیصلہ کر لیا, اس کو چینج نہیں کیا, اس میں بے شک دوسرے لوگ اپنے غصے کا اظہار کرتے رہیں, لیکن فیصلہ وہی ہوتا ہے جو پیغمبر نے کر دیا. جہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنے کا معاملہ ہے, یہ ایک گناہ ہے. گناہ یہ بھی ہے, گناہ نماز چھوڑنا بھی ہے, اس پر قتل نہیں ہوگا. روزہ چھوڑنا بھی گناہ ہے. گناہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ حضور کے سامنے بلند آواز ہو جائے, گناہ کی بے شمار. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم تلوار لے کر کسی بے نمازی کو قتل کر دیں, روزہ خور کو قتل کرنا شروع کر دیں. یہ سارے دلائل ہر طرف چڑھتے ہیں یہ جذباتی. اس لیے قرآن کریم کے اندر قتل وہ شرک کے بعد وہ جرم ہے کہ جس کی سزا خلود فی جہنم ہے, ناحق قتل, جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے. اور قرآن کریم کے اندر 2 موقعوں کے لیے قتل ہے. ایک جو یہ ہے کہ کسی شخص نے ناحق قتل کر دیا ہے قصاص کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ کوئی گروہ ہے یا شخص ہے وہ فتنے کی حد تک چلا گیا ہے, لوگوں کے مال اموال اس سے محفوظ نہیں ہے. یہ فساد فی الارض ہے. سورہ المائدہ کے اندر اس کا بیان ہوا ہے, الذین یسعون فی الارض فسادا, یہ پوری ایک آیت ہے. تو جب تک کوئی معاملہ اس حد تک فتنے کی طرف نہیں جائے گا تو اس سے نیچے ہوگا تو اس میں قتل نہیں ہوگا. یہاں پر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ شاتم رسول کے لیے جو ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں وہ قتل کے لحاظ سے سزا دی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاتم رسول کے لیے سزا ہی نہیں ہے سرے سے, یہ ہمارا پوائنٹ نہیں ہے فی الحال. اس کا جواب یہ ہے کہ سزا ہوگی, اس کو قید کیا جائے گا, توبہ کی جائے گی, اس کو جواب دیا جائے گا. یہ اسلامی حکومت کا کام ہے. اس لیے اگر کسی اسلامی حکومت کے اندر قانون یہ ہے فقہ کا, 5 منٹ کے لیے تصور بھی کر لیں کہ شاتم رسول کی توہین کی سزا قتل ہے, چلو ہم مان لیتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی جس طرح قصاص کے اندر قتل کیا جاتا ہے, فساد فی الارض کے اندر لوگوں کے لیے قتل کی سزا ہے, تو اس کے لیے بھی وہی طریقہ کار ہوگا, پروسیجر وہ عدالتی ہوگا. گورنمنٹ گرفتار کرے گی, اس پروسیجر کے مطابق اس کو سزا ہوگی. کوئی انڈیویجول اپنے طور پر قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا. یہ اسلامی حکومت کے اندر بھی یہی ہے. اور یہاں پر تو ہم اقلیت کی حیثیت ہے, یہاں پر تو ہم اگر قتل ہو بھی تو نہیں لے سکتے اپنے. یہ تو میں اس مفروضے پر گفتگو کر رہا ہوں کہ توہین کی سزا اگر قتل ہو, ورنہ اصل تو یہ ہے کہ وہ قتل نہیں ہے. کم درجے کی سزا اس کے لیے ہیں, وہ فقہ کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ کم درجے کی جو سزائیں ہیں وہ شاتم کی صورتحال کے مطابق ہے, وہ کس قسم کا آدمی ہے, کس قسم کی اس نے توہین اور گستاخی کی ہے, یہ آگے الگ تفصیلات. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. یہ توہین رسالت پہ خاص طور پہ پاکستان میں ایکسٹریمزم بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اس ویک بھی سنا ہے کہ کسی بینک کے گارڈ نے بینک کے مینیجر کو قتل کر دیا, اور وجہ یہ تھی کہ مینیجر نے اسے صرف فرض پڑھنے کی اجازت دی تھی, سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں دی. تو اس بیس پہ اس نے اس پہ توہین رسالت کا الزام لگا کے اس کو قتل کر دیا. اور کچھ علماء نے بھی کہہ دیا کہ یہ قاتل جو ہے مجاہد ہے. تو یہ بہت زیادہ ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے. ایک طرح سے لوگ متنفر بھی ہو جائیں گے, ایک وقت آئے گا کہ لوگ متنفر ہو جائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ اسی طرح ترکی میں بھی ہوا تھا کہ مصطفیٰ کمال اتاترک نے جب خلافت ختم ہوئی تو اس نے بالکل اسلام سے یو ٹرن لیا تھا اور بالکل ویسٹرن کلچر کو فورس کرنے کی کوشش کی. لیکن جس حد تک بھی کامیاب ہوا یا اس کی جو مقصد تھا اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ٹرکش عوام کافی پڑھی لکھی ہوئی, سمجھدار رہی, انہوں نے ویسٹرن علوم کو حاصل کیا. اور اب اس کے 100 سال بعد ترکی از ون آف دا ٹاپ 8 ترقی یافتہ کنٹریز میں سے ہے بیکاز آف سائنٹیفک اینڈ ماڈرن ایجوکیشن. اب ترکی میں چلے اسلام واپس آ رہا ہے جو کہ اچھی بات ہے, لیکن اس سوال یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کمال اتاترک کا کس حد تک اس کا کردار ہے ترقی میں کہ ایک طرح سے دنیا میں
ترقی کرنے کا، ساتھ میں پھر ایک طرح سے اسلام اب واپس آ رہا ہے تو اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہوگا؟ جزاک اللہ گل عمران صاحب. آپ کے سوال کے 2 جز ہیں. پہلے جز کی طرف پہلے آتا ہوں. یہ بدقسمتی کی بات ہے اور اس سے پہلے ہم افسوس کے ساتھ اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جذباتیت باقی مسلم ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے. پھر قتل کے توہین رسالت کا قانون جو ہے یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہے، کہیں اور نہیں ہے. پھر اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ عجیب و غریب کمزوری ہے. یہ توہین رسالت سے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے تحفظ کے لیے جہاں قانون نہیں ہے، رسالت کے لیے قانون ہے. یہ بات بڑی عجیب و غریب لگتی ہے. یہ آپ نے قتل کے واقعہ کا ذکر کیا، افسوسناک ہے، ہم نے بھی اسے سنا. اس سے پہلے مثلا گجرانوالہ یا حافظ آباد میں ایک حافظ قرآن تھے، ان کے ساتھ کسی کی دشمنی تھی اور انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ ان کو گستاخ ڈکلیئر کرنے کے بعد قتل کر دیا، اور قتل پبلک نے کیا. یہ بات میں پہلے عمر رشید صاحب کے سوال کے جواب میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ شاتم رسول کی سزا قتل ہے تو وہاں پر گورنمنٹ اور اس کا قانون جس طرح باقی قتل کے معاملات میں ہوگا اسی طرح یہاں بھی وہ نافذ ہوتا ہے. انڈیویجولی پبلک اس کو پکڑ کر قتل نہیں کر سکتی. یہ افراتفری ہے، یہ قانوناً جرم ہے. ان کو گرفتار کیا جائے گا، سزا دی جائے گی، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا. لیکن یہاں ہم لوگوں نے، جس میں کسی زمانے میں بھی شامل تھا، کہ ایسی جذباتیت کریٹ کر دی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، جبکہ اللہ کے حوالے سے سردمیری اور بے حسی ہے. تو یہی عقیدے کے اندر ہی خلا پیدا ہو جاتا ہے اور بہت بڑی کمزوری آ جاتی ہے. اب وہ حافظ قرآن بعد میں معلوم ہوا وہ قتل ہو چکا، کہ وہ غلط قتل ہوا، ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا. اب وہ سال ہا سال پر قتل کرنے والے روتے رہے اور ندامت کا اظہار کرتے رہے. تو شروع ہی کے اندر یہ جذباتیت پیدا ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر اس کے بعد یہ اس قسم کے کئی قتل جو ہے نا وہ ہمارے سامنے بے گناہ لوگوں کے، یعنی قانون توہین رسالت کے قانون کو مسلمانوں کے خلاف بھی اور غیر مسلموں کے خلاف بھی غلط طور پر پاکستان میں استعمال کیا گیا ہے. یعنی اس کی مثالیں موجود ہیں اور یہ ریکارڈ پر ہیں. ترکی کے حوالے سے جو دوسرا جز آپ نے ترکی کے، یہاں پر آپ ذہن میں رکھیں کہ مصطفیٰ کمال عطا ترک کی وجہ سے ترکی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. مصطفیٰ کمال، یہ نقطہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال یہ تنظیمات کا ممبر تھا. جب یہ آخری جو عثمانی خلفاء تھے ترکی کے اندر، ان میں ایسی کمزوریاں آ چکی تھیں، ایسی عیاشیاں آ چکی تھیں اور بہت سے معاملات تھے کہ اب ان کو انہوں نے وقتی طور پر فگر ہیڈ رہنے دیا تنظیمات نے، اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا. مصطفیٰ کمال اس کا تھا اور یہ لوگ بے دین تھے. بے دین اس لیے ہوئے کہ وہاں یہ بات آپ نے درست بیان کی کہ دیندار لوگوں نے، کہ جن میں وہ خلفاء بھی تھے، ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے یہ نوجوان تھے، ان کا نام تنظیمات تھا، اور یہ متنفر ہوئے. انہوں نے انقلاب برپا کیا، خلافت کو ختم نہیں کیا، یعنی ایز اے فگر ہیڈ تبرک کے طور پر رہنے دیا. بعد میں جس وقت پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں مصطفیٰ کمال کو اس خاص میدان جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی تو اس نے پھر 1924 میں خلافت کو ختم کر دیا اس ادارے. پھر ترکی کو مکمل طور پر بے دینی کے راستے پر ڈال دیا. اس کی عربی زبان ختم کر دی گئی، رسم الخط جو ہے وہ رومن اختیار کیا گیا. ترکی کے اندر اذان و قرآن پر پابندی، داڑھی پر پابندی، ہیٹ، وہ جو لباس تھا ترکوں کا ہمارے لباس سے ملتا جلتا تھا، وہ ختم، دستور ختم بالکل. اور اس سے ناقابل تلافی نقصان ہوا. ترکی جو اس وقت ترقی اس نے کیا، یہ اچھے لوگ سامنے آئے. اس سے پہلے تو وہ بیگر تھا. یہ ماضی کے اندر جو اجد نجم الدین اربکان ان کی پالیسیاں تھیں، ان کو چلنے نہیں دیا گیا. بعد میں یہ لوگ آئے اور انہوں نے اپنی اچھی پالیسیوں کے نتیجے میں اس وقت ترکی کو اس مقام پر. مصطفیٰ کمال عطا ترک کی وجہ سے ترکی کو اور اسلام دونوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. یہ میں آپ سے یہ خلاصہ ہی نہیں، اس کو آپ ہیڈنگ سمجھ لیں، ورنہ اس پر تو میرے پورے تحقیقی مضامین ہیں کہ یہ بہت نقصان ہوا اس سے. چھوٹی سی میں چیز ایڈ کروں گا. ہم لوگ جذباتی تو اس چیز پر ہو جاتے ہیں،
لیکن ٹھیک ہے آپ سلطان عبدالحمید کو آخری دور کو نکال دیں، لیکن آپ مراد 3 جس نے یہ بلو ماسک بنائی ہے اور اس کے بعد کا جو سارا زمانہ دیکھیں تو جو لوگ جو وہاں کے جو سلطان تھے، ایک سلطان عبدالحمید اور ایک دو اور کو نکال دیں، شروع کے آپ بادشاہوں کو الگ کر دیں، اس کے بعد جب اپنا آپ لاسٹ 400 سال کو دیکھیں تو 400 سال میں جو ان کے بادشاہ تھے اس قدر زوال کا شکار ہو گئے تھے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اسلام سے ایک طرح سے نفرت کی طرف لے گئے تھے. یعنی کہ وہاں پر حال یہ تھا کہ یہ ایک طرح سے ایک روایت تھی کہ جب بادشاہ بنتا تھا تو وہ اپنے بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا. وہاں پر یہاں تک بھی ہوا ہے کہ ایک بادشاہ کے 20 بیٹے تھے، اس کو 20واں پسند تھا، اس نے 19 بیٹے اپنی زندگی میں مروائے 20ویں کو سلطان بنانے کے لیے. سب سے زیادہ یعنی کہ وہاں پر ایک ایسا بھی سلطان بنا ہے جو 37 ایئر قید تنہائی میں رہا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ وہاں پر تو کیا کہتے ہیں جیسے کوئی بادشاہ بنتا تھا تو اپنی پوری کی پوری اپنی نسل کو یعنی کہ اپنے بھائیوں کو، چچاؤں کو، تایاں کو، جو بھی ہوتا تھا قید تنہائی میں یا قتل، یہ ان کا سلسلہ رہا ہے. شراب وہاں پر عام تھی. اپنا کیا کہتے ہیں یہ جو کنیزیں اور طوائفیں اور یہ جو بھی آپ اس کو کہہ لیں 100 150 200 بادشاہوں کی وہ حرم میں عورتیں ہوتی تھیں. تو انہوں نے تو لوگوں کو ایک عام بندے کو ٹیکسیشن زیادہ تھی اور اپنا کیا کہتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے لوگوں کو نفرت اسلام سے خود کریٹ کی. دیکھیں لوگ جو ہوتے ہیں ایک چیز اسلام جو ہے اگر آپ لوگوں نے ایک آلٹرنیٹ دیکھا کہ اس وقت ویسٹرن جو نظام تھا وہ زیادہ ایک ماڈریٹ اور ایک زیادہ بہتر نظام لگتا تھا، اس لیے لوگوں نے ایک طرح سے اس نظام کے خلاف بغاوت کی جس پر عثمانیہ سلطنت والے 1-2 دن نہیں 300-400 سال آخری اپنے چلے. تو یہ بھی ہاں ہمیں وہ بولنا اقبال چاہیے کے الفاظ میں کہ ہمارے تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، ہاں جی شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. لوگ عثمانیہ سلطان جو پہلے تھے، یہ عثمان غازی ہو گیا، اورم ہو گیا، کیا کہتے ہیں سلمان دا میگنیفیسنٹ ہو گیا، ان 4-5 لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ 4-5 لوگ جو تھے یہ پہلی 200 صدی کے حکمران تھے. انہوں نے 600-650 سال رہے اور آخری 650 سال پورا ان کا ہاں جی سب سے طویل دورانیہ ان کا ہے. ہاں جی. اور آپ اگر پہلے 200-250 سال نکال دیں اس کے بعد اگلے 400 سال 450 آپ کو 2-3 بندے کام کے ملتے ہیں، باقی آخری تو 400-450. اور یہ فرسٹ ورلڈ وار میں اپنا برطانیہ کے ساتھ یہ لوگ پیکٹ کرنا چاہتے تھے، اینڈ تک یہ کوشش کرتے رہے کہ پیکٹ ہو جائے. اس میں سلطان عبدالحمید خود بھی شامل تھا، یعنی کہ اس کی اہل اولاد بھی شامل تھی. جب ان کو ٹھڈا پڑ گیا برطانیہ سے اور ان کو نظر آ گیا کہ ان کو کچھ نہیں ملنا، تو پھر یہ اس وقت جرمنی اور آسٹریا کے الائنس میں گئے تھے. اس لیے یہ کہنا کہ اتا ترک آیا تھا ایک ریبیلین کے رزلٹ میں، اور ریبیلین یہ تھی کہ لوگوں کو نفرت ہو گئی تھی اس نظام سے جس نظام میں ڈیول سٹینڈرڈز تھے. اس لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ کیا ہم لوگوں کے اپنے کرتوت کیا تھے، کیا کہتے ہیں. ہاں درست ہے. اس لیے اس کے اندر بیلنس یہی ہے نا کہ اتاتورک وہ جو تنظیمات نوجوانوں کی جماعت تھی اس کا نمائندہ تھا، اور اس کے پیچھے علماء اور اس میں جو خلفاء تھے وہ جو جدید ترقی، چونکہ اس زمانے میں یورپ کے ساتھ لڑائیاں تھیں اور عثمانی سلطنت بہت سے علاقے اپنے کھو چکی تھی، اور یہ جدید قسم کے بھیری بیڑے اور لڑاکا طیارے بنانا چاہتے تھے، تو علماء نے فتویٰ دیا اور تحریک چلائی کہ یہ کفار کے بنائے ہوئے ہم استعمال نہیں کر سکتے. اس سے در حقیقت ان میں تنفر آیا تھا، وہ انقلاب جسے اتاتورک نے اپنے ہاتھ میں لیا. یہ بات اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن چونکہ سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد اتاتورک کی وجہ سے ترکی کو کیا ہوا. پہلے تو فائدہ ہوا کہ وہ جنگ جیتا، لیکن اس نے جو بالکل یو ٹرن لیا اس سے نقصانات ہوئے، وہ ایک الگ بحث ہے. اب جس طرف اب اردگن جا رہا ہے چاہے جو بھی کچھ بھی ہو جائے، لیکن ترکی میں اس وقت اکنامک ٹرموائل شروع ہو گیا. مطلب ان کی ان کی کرنسی کی ڈیویلویشن جو ہے 200% ہو چکی ہے 2 سالوں میں. اور کیا کہتے ہیں یہ سلسلہ چلے گا تو کوئی اس کو جو ہے اقتدار سے ہٹانے میں اکنامک ٹرموائل جو ہے اس کو اقتدار سے الگ کر دے گا. اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کوئی امریکہ نے بغاوت کر دی، اس کے خلاف یہ کروا دیا. بات یہ کہ جب آپ اپنے لوگوں کو بیسک حقوق نہیں دے سکتے، آپ لوگوں کو اپنا کیا کہتے ہیں ایک روٹی کپڑا مکان نہیں دے سکتے. میں بھی ابھی ٹرکی ہو کے آیا پچھلے سال، تو لوگ جو ہے وہاں پر ڈسینٹ ہے. اب دیکھ لیں استنبول میں اتا ترک ہار گیا ہے ان کے اتھارٹی کا الیکشن، یہ جو اردگن ہے،
اور 5 سال میں اس کی سپورٹ ویئر آف ہو جائے گی, کیونکہ نعرے مارنے سے جو ہوتے ہیں وہ کام نہیں ہوتے ہیں. کام ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی آپ دنیا کو کیوں دکھا رہے ہو, آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اندر آپ کے ملک میں اس کو کیا ٹرموائل چل رہا ہے. پھر ایک دم سے, کیونکہ آپ لوگ جو ہوتے ہیں لوگوں کو اپنا کیا کہتے ہیں, اگر ایک ویسٹرن سوسائٹی لوگوں کو زیادہ اچھا سٹینڈرڈ دے رہی ہے اور آپ اپنے لوگوں کو, اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ گھاس کھا لو اور آپ کی پالیسیاں صحیح نہ اور مجھے سلیکٹ کرتے رہو. تو اس لیے ہمیں یہ سب کچھ دیکھ کر کرنا چاہیے کہ ہماری اپنے قصور جو ہیں ہر چیز میں بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. اور عثمانی سلطنت تو خود ہی قصوروار ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا چانس دیا. ہم لوگ پہلے 200-300 سال کے تو حکمرانوں کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے آخری 400 سالوں میں کیسے کرپٹ حکمران ان کے آئے تھے. درست ہے. طاؤس اور رباب آخر, کیونکہ زوال جب آتا ہے تو ظاہر ہے اس میں بہت بڑی میجر کمزوریاں ہوتی ہیں. جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. شمس اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو عموماً اسلامی حکومت میں اور اسلامی جو تھنکنگ ہے اس میں جو ہے وہ غیر مسلم تنقید کرتے ہیں کہ اسلام غیر مسلموں پہ ٹیکس لگاتا ہے جسے جزیہ کہتے ہیں. لیکن آپ شاید اس بارے میں ایکسپلین کر سکیں. میری نظر میں تو یہ کوئی ان کے ساتھ تعصب نہیں ہے, کیونکہ غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ زکوٰۃ سے ایگزمپٹ ہیں, جبکہ مسلمان لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہے ایک اسلامی معاشرے میں. جبکہ زکوٰۃ کی جو شرح ہے وہ 2.5% ہے. اسی طرح جزیہ کی شرح ہے وہ بھی 2.5% ہے. اور اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ جو جزیہ ریز ہوتا ہے وہ چونکہ آپ نے ذکر کیا ہے پروٹیکٹڈ کمیونٹی ہے, تو وہ پیسے جو ریز ہوتے ہیں وہ رنگ فینس کر دیے جاتے ہیں جو کہ اس غیر مسلم کمیونٹی پہ لگتے ہیں. جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ غیر مسلم پہ بھی لگائی جا سکتی ہے جب مسلمانوں کی کمیونٹی کے ساتھ ایز ویل. تو ایک طرح سے وہ ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ان پہ زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے, اور جبکہ جو جزیہ ان سے ریز کیا گیا وہ بھی ان پہ لگتا ہے. تو وہ یہ ایک طرح سے وہ تعصب نہیں بلکہ ان کے حق میں جو ہے ڈسکرمنیشن ان کے حق میں ہے. ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا, بڑا افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہماری پاکستان کو تو آپ ایک طرف رکھتے ہیں, یو کے معاشرے میں ماشاءاللہ مسلمانوں کو ہر قسم کی سہولت میسر ہے. تعلیم ہو گئی, ریسرچ, پیسہ بھی الحمدللہ مسلمان کمیونٹی کے پاس بہت ہے. لیکن ایک جو مساجد ہیں اور دینی مدارس ہیں وہ مسلمانوں کی کردار سازی میں کوئی رول ادا نہیں کر سکے. مسجد میں بچے جاتے ہیں, انہیں مار کے رٹا مار کے قرآن یاد پڑھا دیا جاتا ہے, اس کے بعد انہیں چھوڑ دیے جاتے ہیں. کوئی کردار سازی پہ کام نہیں ہوتا. اب میں کیا بتاؤں, جہاں ہم بیٹھتے تھے پیغام اسلام ٹرسٹ میں, اگر آپ وہاں سے باہر نکل کے دیکھیں شام کے وقت تو آدمی کا سر شرم سے ڈوب جاتا تھا کہ ہمارے مسلمان ٹین ایجر وہاں کھڑے ڈرگ پش کر رہے ہوتے تھے. تو میں ہمیشہ یہ ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ کاش کہ ہمارا کوئی ایسا رول ماڈل ہوتا جو ان کو دیکھ کے ان کے لیے ان کی تربیت کی جا سکتی اور کچھ کر سکتی. آپ جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو مساجدیں ہیں وہ ایک نہیں ہوں گی کیونکہ ان میں فرقہ وارائیت ہے, لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک ہونا پڑے گا. تو جیسے ڈاکٹرین آف نیسیسٹی جو ہے یا نظریہ ضرورت ہے, اس کے تحت بھی اپنے یہ سروائیول کی جنگ ہے ہماری مسلمانوں کی, اس کے لیے بھی نظریہ ضرورت کے تحت بھی کامن چیزوں پہ بھی اگری کر کے وہ ایک اتحاد قائم کر لے اور ایک شخصیت کو مقرر کر دے جو پورے یو کے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرے. تو اس کی بہت سے جو ہے آواز بلند ہوگی اور اس کو سنا جائے گا, اسے مانا جائے گا. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ جزاک اللہ. پہلے سوال کی طرف آتے ہیں. آپ نے جزیہ کے حوالے سے یا اس ٹیکس کے حوالے سے صحیح تشریح کی ہے. البتہ اس کے اندر صرف ایک چیز جو ہے نا اس میں امینڈمنٹ کر لیں. زکوٰۃ کے متعلق جو 2.5% آپ نے کہا ہے, تو جزیہ کے متعلق بھی 2.5%. جزیہ 2.5% نہیں ہے. وہ لوگوں کی جو غیر مسلم ہیں ان کی اپنی مالی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے بہت نامینل بھی مقرر کیا گیا ہے, زیرو بھی رہا ہے, معاف بھی کیا گیا ہے,
اور بعض حالات کے اندر شاید 2.5% سے زیادہ بھی جا سکتا ہے، لیکن عموماً اس سے نیچے ہی رہا ہے وہ. ایک تو صرف یہ، باقی جو ہے نا وہ اس پر جو غیر مسلموں کی تنقید ہے وہ بیجا ہے. البتہ جس طرح ابھی سلمان صاحب عثمانی خلفاء کے آخری دور کا ذکر کر رہے تھے، تو اس سے پہلے بھی جو سلسلہ ہمارے بادشاہوں میں رہا ہے، بعض بادشاہوں کی یہ پالیسی رہی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے اچھا برتاؤ نہیں کیا، وہ ان کی تاریخ میں آ گیا اور انہوں نے پھر اسلام کو اسلام تک وسیع کر دیا. وہ ہے کہ اسلام نے ان کو یہ پڑھایا تھا، حالانکہ مسلمان الگ ہیں اور اسلام الگ ہے، ان کو الگ الگ طور پر دیکھا جانا چاہیے. دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ہماری جو مساجد یا دینی نظام یہاں پر یوگا کے اندر ہے، اس پر تو بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے اور اب تفصیل کی ضرورت نہیں. البتہ آپ نے جو تجویز پیش کی ہے یہ قابل عمل ہے. اس میں ایک شخصیت پر فوری طور پر شاید اتفاق نہ ہو، لیکن اس کی بہتری کی طرف جانے کے لیے ضروری ہے جو اقدام ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو مختلف فرقے ہیں، ہر فرقہ اپنے اندر کسی ایک کو بڑا بنا لے. تو ایک ہی فرقہ ہے، مثلا بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہے. ہاں، جو 3-4 ایک آدمی آج گئے تو یہ 4 آدمی بیٹھ کر ان کی ایک باڈی ہو اور وہ فیصلے کرے. وہ چلتے چلتے آگے چل کر وہ کسی ایک پر بھی متفق ہو سکتے ہیں، لیکن آغاز جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا سمال جو ہے نا وہ سکیل سے کیا جائے تو بگ سکیل پر خود بخود انسان پہنچ جائے گا. تو یہ تجویز ٹھیک ہے اور اس کی قابل عمل شکل یہی ہے کہ ہر فرقہ اپنے کسی کو بڑا بنا لے اور یہ 2-3 بڑے جو ہے نا یہ بیٹھیں، یہ قیادت کی شکل میں ہوں، ان کے ساتھ سیاسی قیادت بھی ہو اور یہ معاملات کو اچھے طریقے سے چلائیں. ہلو، جی جی خواجہ ہاں صاحب. آ رہی ہے آواز جی؟ جی جی اچھا بالکل ہاں کلیئر. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر جی صاحب پہلے تو ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست ریفرنس جو ہے میثاق مدینہ سے شروع کیا، جو کہ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے ہمارے، مطلب اس لحاظ سے آپ نے صرف یہودیوں سے اخوت کی بات تو کی، لیکن اس میں ایک نازک ترین جو کہنا چاہیے جس پہ بہت سینسیٹیو کہ جی جائنٹ ڈیفینس پیکٹ ہے یہودیوں کے ساتھ، کہ کوئی دوسرا لہذا ہم اس معاملے میں بھی اس حد تک سیرت کا کہ جی وہ جنہیں ہم بہت ازلی دشمن سمجھتے ہیں، نظریہ ضرورت کہہ لے یا اسلام کا وہ پہلو جس کو ہم چھپائے رکھتے ہیں اور پیش نہیں کرتے، کہ جائنٹ ڈیفینس پیکٹ جو ہے وہ کیا گیا ان کے ساتھ کہ کوئی دوسرا جو ہے کوئی بھی ہو مدینہ پہ حملہ کرے گا تو ہم اکٹھے اس کا ڈیفینس کریں، لہذا اس کا یہ پہلو بہت ضروری ہے. دوسرا آپ نے فرمایا وہ حضرت ابو ذر غفاری کا، جو اپنے زمانے کو جاننے والا، یہ بہت زبردست آپ نے کہ بھئی مومن کی جو تعریف کی یا مسلمان کی. مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آ رہا تھا کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و فکر نہیں. بہت خوب، زبردست. مطلب کہ بھئی ہم تو یہ جو ہے نا ہمارا یہ جو ٹریجڈی یا آئرنی کہہ لیں وہ یہ ہے کہ ہماری فکری تربیت نہیں ہو رہی. جاندار چیزیں جو ہیں وہ پھلتی پھولتی اور پھیلتی ہیں، ہم پھیل تو رہے ہیں مگر پھلنے پھولنے کا عمل رک گیا ہوا ہے. بالکل ہمارے ہاں سوچنے اور فکر و تدبر کا عمل اس حد تک، بلکہ میں کہتا ہوں اس قدر ہم بانجھ ہو چکے ہیں کہ ہمیں زندہ رہنے کا بھی اس لحاظ سے جو ہے وہ حق نہیں ہے. جو کچھ ہم زبانی، یہ تو قولی ہوئی نا بات کہ جی ہم قولی مسلمان ہیں، عملاً تو آپ نے اشارتاً جیسے کہا توہین رسالت تو بات کی بات ہے، ہم تو ہر لمحے توہین علیہ کر رہے ہیں، صحیح، اس پہ تو ہمارے کان کھڑے نہیں ہوتے. لیکن اس میں ہمیں فکری میں کچھ جو ہمارے دانشور پاکستان میں مثلا اوریہ مقبول جان سی ایس پی ریٹائرڈ افسر ہے، اچھا بھلا میرا مطلب ہے، وہ اس طرح پریچ کر رہا ہے جیسے فرانس پہ دوسرے دن ہم حملہ کر دیں. علامہ رضوی کو تو ہم چھوڑے نا، وہ تو اس قسم کے تو جو ہیں وہ ہیں ہی اپنی جگہ. لیکن اس میں وہی کہ تدبر کے ساتھ، فکر کے ساتھ آپ نے بہت اچھی مثالیں دی. آپ نے ولیم میور کی کتاب کا بھی بڑا مطلب اچھا ریفرنس ہوا. اگرچہ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں مطلب علی گڑھ تحریک سے کوئی انکار نہیں، لیکن سر سید کے رول کو ہم بلکہ اسے نفرت کے ساتھ ایک نیچری کا لفظ دیتے ہیں. یہ سر سید تو نیچری تھا،
اب اس سے ایک ضرور اس سے جو ہے فکر متاثر ہوئی کہ بعد میں یہ غلام احمد پرویز اور جراج پوری وغیرہ اسی فکر کو لے کر کے نکل آئے، اور ہم نے ان پہ بھی پھر لیبل لگا کہ ان کی جو اچھی باتیں تھی وہ بھی ہم بھول گئے. جی اب جی، یہ ان کو بھی باتیں رد کر دیا. ہاں جی رد کر. ابھی آپ نے یہ ریفرنس ابھی غامدی اسی بات پہ آپ نے جو کہا ہے نا، مجھے غامدی کی باتوں میں بھی یہی کہ جی یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہ انڈیویجول کو حق دے دیں کہ وہ فیصلہ ہر جو ہے وہ گلی میں عدالت لگا کے اسے قتل کر دیں. درست ہے. اب غامدی کو جو ہے ہمارے ہاں جس قسم کی جو کہنا چاہیے سامنا کرنا پڑا، بیچارے کو ملک چھوڑنا پڑا. جی باتیں آپ اختلاف، ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہم اکٹھے کبھی نہیں ہوں گے. ہمیں جو ہے وہ اختلاف اور افتراق کے درمیان ایک فرق جو ہے وہ واضح کرنا پڑے گا. اختلاف میں زندہ رہنا سیکھنا ہوگا ہمیں. آپ تو مغربی معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں ویئر وی ایگری ٹو ڈس ایگری، یہی جمہوریت کی روح ہے. اسی کو ہمیں فرقوں میں جو ہے کہ بھئی آپ نے ٹھیک تو نہیں ہونا، کم از کم دوسرے کو زندہ رہنے کا تو حق دیں، حق دیا جائے. بالکل. اور یہ ہمیں بڑی اس میں بڑے غور سے، اور ہمارے خصوصاً آپ جیسے لوگ ہمیں جو ہیں وہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہیں، یہ سوچنا چاہیے. جب اسپین میں جو ہے وہ زوال ہمارا مسلم معاشرہ جو تھا وہ ختم ہو رہا تھا، اس میں اگرچہ کہتے تو ہم یہی ہیں کہ جی یہودیوں کی سازش، لیکن انہوں نے دو چیزوں پہ بہت زبردست نقب لگائی دوسرے لفظوں. ایک تو یہی تھا کہ انسان کو جی مادر پدر، آپ نے جیسے انقلاب فرانس کا بھی ذکر کیا، یہ آزادی دو. دوسرا جو سب سے زیادہ جو اب بھی کہا کہ مرد اور عورت کو مساوات. اب یہ مساوات کس حد تک ہے؟ ہم وہ قوامون کی ایک فلسفی لے کر کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے عورتوں کو غلام بنایا ہوا ہے، سوائے ایک خاندان کے سربراہ اعلیٰ ہونے کے علاوہ کوئی امتیازی نشان نہیں. صحیح ہے، بالکل وہ برابر ہے. اور یہی وہی تصور ہے، قوام کا یہی تصور ہے. جی یہ لیکن مجھے خود جو ہے، میں ٹریننگ میں ورلڈ بینک کی ایک آیا، مجھے سب سے زیادہ اس ٹریننگ میں یہ سوال کہ جی آپ نے عورتوں کو غلام بنایا ہوا. دو تین تھے، ایک آپ گندے بہت ہیں، ایک ذبیحہ کے اوپر، اور تیسرا عورتوں کا سب. یہ مجھے میرا مطلب ہر جگہ جہاں ہوتا تھا نا یہ مجھے مشکل پڑتی تھی. بات یہ ہے کہ اسلام کا وہ رخ، وہ سافٹ امیج جو ہے جسے ہم کہنا چاہیے جو ہے وہ حقیقت ہے. اور سیرت جو ہے اس میں عملاً، کیونکہ وہ اللہ کی باتیں تو ہمیں جو ہے وہ ٹینجیبل فارم، وہ تو بک ہے، وہ تو کسی پہاڑ پہ بھی آ سکتی تھی. عملاً جس کو نافذ کیا گیا، اور یہی سب سے بڑا بیست نبوی کا جو سب سے بڑا جواز ہے وہ یہی ہے کہ ٹھوس شکل میں ہمیں اسلام کی تعلیم جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. اور ہمیں وہ کردار، وہ ایسا زبردست کردار ہے کہ بیست سے پہلے والی جو ہے، آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آ کر کے حرا سے جو آپ نے ان کی سیرت بیان کی، یا حجر اسود کا واقعہ، یا حتیٰ کہ ہجرت تک جو ہے وہ دوسرے غیر مسلم جو ہیں وہ وہاں مانتے رکھ رہے ہیں، یا پہلا جو ہے ہمیں میرا مطلب تبلیغ کا کہ بھئی ہاں 40 سال تک آپ نے میرا کردار دیکھا ہے، بتاؤ مجھے کیسا. اب یہ جو ہے نا فکری تربیت یہ بہت ضروری ہے، اور اس میں بہرحال عملاً ہمیں کچھ کرنا پڑے گا کہ بھئی جو بچا کچا ہمارے پاس ہے اس کو تو ہم جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ بڑھا سکیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت عمدہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے، اللہ تعالیٰ جزا دے. اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو، امت کو اس فکری تربیت کی طرف آنا پڑے گا، اور علماء کا فرض ہے کہ وہ خود اس طرف آئیں. پہلے ڈاکٹر صاحب دو چھوٹی سی چیزیں کہوں گا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ سارا ٹھیک ہے، اپنا جواب مختصر بھی رکھیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو تاکہ سب لوگ سوال کر سکیں. لیکن ہم اسپین کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کو اسپین میں پورا 100 سال ملا تھا سویل، اور جب یعنی کہ جب مسلمانوں کی ڈس انٹیگریشن شروع ہوئی، ہم لوگوں نے 100 سال کے اندر سارا علاقہ ہارا ہے، ایک دن میں نہیں ہارا. 100 سال تک ہم لوگوں کو ٹائم ملا، لیکن ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکے. اور ہم نے 100 سال کے اندر پورے 100 سال میں ہم نے پہلی ہماری شکست جو ہے، یعنی کہ پورا اسپین کی فال سے 100 سال پہلے شروع ہوئی تھی، یہ سویل وغیرہ کا جو علاقہ ہے. تو میرا مطلب ہے کہ 100 سال ہمیں وہاں پر آہستہ 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 ہارنے میں لگے، لیکن ہم نے 100 سال میں وہاں پر اپنے آپ کو نہیں بدلا. اور اینڈ میں بھی بادشاہ جو تھے آپس میں لڑتے رہے جب تک ان کو جوتے مار کے نکال نہیں دی گیا. یہی سب کانٹیننٹ میں ہے کہ یہ بھی ہم اپنی ہسٹری کو ابھی ہم نے کتنے کم لوگ جانتے ہیں. 1707 میں مطلب اورنگزیب گیا، اس کے بعد 1857 میں جنگ آزادی آئی، تو 150 سال کا اس میں گیپ ہے جس کی ہسٹری پڑھائی نہیں جاتی. اور یہ بتایا نہیں جاتا کہ مسلمان ایکچولی
सिराज टीपू सुल्तान और सिराजुद्दौला के अलावा वी वर अलाइड टू अपना क्या कहते हैं ब्रिटिश ये ईस्ट इंडिया कंपनी जनरली मुसलमान इन फाइट अगेंस्ट मराठास बेसिकली। और सिख हम लोगों ने तो अंग्रेजों का साथ दिया हुआ है मुसलमानों ने मराठा और सिख के खिलाफ, इसलिए तो अंग्रेजों ने सारे ये मुसलमानों को ये मुस्लिम रियासतें ये जूनागढ़ वगैरह हैदराबाद दक्कन वगैरह तोहफे में दी थी और रहने दिया था मुसलमानों को। हमारा तो करेक्टर जो है हम लोगों को समझाया नहीं जाता, वो 150 साल का पूरा डिलीट कर दिया जाता है कि जिसमें बेसिकली जो लड़ाई हुई वो मराठों और सिखों और अंग्रेजों की हुई और वी वर अलाइड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली। और सही ये हम इसलिए हम लोगों को अपनी गलतियों से जब तक नहीं सीखेंगे अल्लाह हाँ जी हम नहीं, हमारे यहाँ ये है कि वो तारीख को पढ़ाया भी नहीं जाता और इस पर गौर व फिक्र भी नहीं किया जाता, इसलिए हम ज़मानी शऊर से महरूम हैं। ज़मानी शऊर वो बसीरम बे ज़मानी शऊर बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, उस पर थोड़ी सी मैं ऐड करूं कि ये देखें ना, ये वही जो हमें फिक्री एहतसाब जैसे कहूँगा, एक तरफ अलीगढ़ की बुनियाद रखी जा रही है और दूसरी तरफ ही देवबंद का उसी वक्त जो है मौलाना कासिम नदातवी कर रहे हैं। अब ये डाइकोटमी जो है ना, हमें मेरा मतलब है ये बात समझने वाली है कि मजहब और साइंस या मजहब और ये जो मतलब आपके ज़माने मौजूद के जो भी इल्म है ये एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है। नहीं हम खुद, मेरा मतलब है ये किसी के समझाने वाले, जब तक हम खुद नहीं समझेंगे कि भाई ये हम इस तरह जो है करेंगे तकसीम, तो तकसीम जो है शुरू दिन से अलीगढ़ की इतनी फिक्री जबरदस्त तहरीक थी जिसने हमारे मतलब कहना चाहिए जहन के अलावा मुल्क की मतलब कहना चाहिए, तो इसमें ये चीजें समझने वाली बात है कि दीन और ये जो है ये एक ही चीज है, अपना दुनियावी तालीम जो है इसके खिलाफ नहीं है, तो फिर सीधा रास्ता मिल जाए। जी बिल्कुल। और ये दोनों मौलाना नानोतवी जिन्होंने देवबंद की बुनियाद रखी और सर सैयद अहमद खान, ये दोनों क्लास फेलो थे, एक ही उस्ताद के शागिर्द थे और ये जब तक जिंदा रहे इनके दरमियान बड़ा तवाफुक और तताबुक था, अंडरस्टैंडिंग। यही वजह है कि जब मौलाना नानोतवी फौत हुए तो सर सैयद ने उन पर बड़ा लंबा चौड़ा मरसिया के अंदाज में मजमून लिखा था, वो पढ़ने वाला है, यानी उससे उनकी मोहब्बत और जो इजहार था अकीदत। फिर आइंदा चलते चलते जैसे कि हमारा रवाज है कि हम साइंस से और इल्म से दूर होते चले गए। और कोई सवाल ना हो तो दुआ कर दें। डॉक्टर साहब, मैंने एक थोड़ा हटके इंतजामी सवाल था कि अगर हम ये लेक्चर का टाइम हम 6 बजे कर सकें, अगर दोस्तों को ये सूट करता है तो 7 बजे की बजाय। 6 बजे जैसा कि पहले था, अगर दोस्तों को सूट करता है तो कोई हरज की बात नहीं है, दोस्त सारे यहाँ पर मौजूद हैं, वो राय दे सकते हैं। प्रॉब्लम है तो बता दें, नहीं तो फिर 6 बजे कर देते हैं, क्योंकि अब तो मगरिब जल्दी होती है, बच्चों को आप दोबारा से 4:45 शुरू कर लीजिएगा डॉक्टर साहब। हाँ जी बिल्कुल, वो एडजस्टमेंट हो सकती है जी। 6 बजे कर दें तो बेहतर रहेगा जी। ठीक है, फिर 6 बजे कर दें, सारे राजी हैं इंशाल्लाह। जी ठीक है इंशाल्लाह। जी 6 बजे ठीक है डॉक्टर साहब। चलें ठीक है। ये तो नसीर खान साहब की आवाज है माशाल्लाह। यार और तुसी ठीक ठाक जा रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बिल्कुल। चलो, बशीर साहब आज नजर नहीं आए। नहीं आए सी थोड़ी देर नजर पहले, मेरी गल हुई उन्होंने जी बस अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ब्रदर दी वफात हो गई पाकिस्तान, छोटे भाई दी पिछले। हाँ वो गल बात हुई सी उन्होंने, जो थोड़ा ऑपरेशन भी है इस वास्ते ना। हाँ चलो अल्लाह ताला मग़फ़िरत। चले फिर दुआ कर लेते हैं हम जी इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाहुम्मा इरफ़अ अन्ना हाज़ल बलाअ वल वबा खासतन कोरोना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आमीन।